بقا جدھر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ بیدار جہاں کو کر گیا وہ بیدار جہاں کو کر گیا وہ منزل وہیں صبر کی بنی ہے رستے میں جہاں ٹھہر گیا وہ رستے میں جہاں ٹھہر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ بیمار غم او علم عجب تھا قوموں کا علاج کر گیا وہ قوموں کا علاج کر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ تھا آبلائے پا مگر سخی تھا کانٹوں کو نہال کر گیا وہ کانٹوں کو نہال کر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ جب سرحدیں ملک شام آئی مہتاب صفت ابھر گیا وہ مہتاب صفت ابھر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ کیوں ظلم کو آ گیا پسینہ مظلوم نظر سے ڈر گیا وہ مظلوم نظر سے ڈر گیا وہ اے کیف ادب سے پابرہنا تھا دین خدا جدھر گیا وہ تھا دین خدا جدھر گیا وہ زنجیر بقا جدھر گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون الحمد للہ کما ہوا اہلہ الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، آپ تمام حضرات کو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ ان کے صدقے میں ہر حال میں ہم کو عبادت کرنے کی اور تمام حالات میں صبر کرنے کی اور سجدے کی عظمت کو سمجھ کر اللہ صرف اپنے در پر سجدہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہر در سے ہماری پیشانی کو محفوظ و معمور رکھے۔ اس لیے کہ یہ آج جشن اس امام کا ہے جس کی ایک صفت ہم کو پورے زمانہ غیبت میں ہمیں اس کی ایک صفت پر زندہ رہنا ہے، یعنی صبر اور مسلسل صبر۔ ہماری زندگی چاہے پاکستان سے لے کے عراق تک کے حالات ہوں، چاہے ایران کے ماضی کے حالات ہوں، چاہے آج کے حالات ہوں، علاوہ صبر کے ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ہر وقت ساتھ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صبر کرنے والے میرے گروپ میں ہیں یا میرے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ رہیں گے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں خود اس کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ اور آپ مسلسل انشاءاللہ صبر کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں اور میری زندگی مسلسل صبر ہے، اور مولا کے صدقے میں انشاءاللہ ابھی آپ یہاں ہماری جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، دور دور سے آ رہے ہیں، اور ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے شکاروں کے اندر، انشاءاللہ فقیر کے صبر کا نتیجہ مولا کے صدقے میں مستقبل میں آپ دیکھیں گے۔ صلوات بھیجو مولا علیہ۔ اس لیے کہ ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام باتوں سے بے خبر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ہر بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ آغا باقر الصدر سے جس وقت صدام نے یہ کہا تھا، کچھ باتیں کی تھی تو آپ نے مسکرا کے ایک ہی فقرہ کہا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو اگر مذہب نہیں جانتا تو کم سے کم سیاست تو جانتا ہوگا، آج پتہ چلا وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ بس اس طرح بھیجو محمد علی محمد کا، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، بس آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ دو فقرے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے صبر میں ہماری طاقت بنتے ہیں، پھر میں امام کو تذکرہ کروں گا تاکہ آپ یاد رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کوئی عالم دین اگر خدا کی راہ میں اتر جاتا ہے تو کسی طریقے سے خدا نخواستہ اس کے لیے شکست ہے، اس کے لیے شکست کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آقا خمینی فرمایا کرتے تھے کہ اسلام شکست نہ دارد، اسلام کی قسمت میں شکست ہے نہیں۔ اور اس کے بعد دو باتیں امام زمانہ نے فرمایا، بلکہ کہ ہم انا غیر محملین لمراتکم، ہم ایک لمحے کے برابر بھی بلکہ لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہم تمہاری نگہداشت میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سچ ہے تو آدمی کو بھروسہ رکھنا چاہیے وہ ہماری نگہداشت، ہم کیا کام کر رہا تھا، پرواہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، اے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ بات ختم، بات آدمی اللہ کا ہوگا تو دیکھیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں اس ملک میں اس طریقے سے آتا کہ کلنٹن سے میرے تعلقات ہوتے، روز فون پر بات ہوتی، تو کیا کوئی میرے خلاف کرنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ تو جو امام زمانہ کا ہو اس کے خلاف جب کلنٹن کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارا شمار کی کیا حقیقت؟ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ آدمی کو سوچ کر جب آدمی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اکثر کہتے ہیں آدمی کس کے بل پر بول رہا ہے؟ تو جو آدمی خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، خدا اس کے کہنے کے مطابق اسے کام کیا کرتا ہے۔ اب میں چونکہ اس طرف لائے کہ ہمارا یہ وہ امام ہے کہ جس سے زیادہ اسلام پر سخت مصیبت نہیں پڑی تھی جو ہمارے امام کے دور میں تھی، اس کے باوجود بھی امام کا نام بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے۔ یزید کا نام بھی مٹ گیا، یزید کے ماننے والے بھی مٹ گئے۔ تو کیا اس سے کمزور دور کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہر عالم کو یہ سوچنا چاہیے، نہ موسیٰ سے زیادہ کمزور دور اس عالم کے لیے ہے، نہ فرعون سے زیادہ اسلام کے مخالف لوگ مضبوط ہیں۔
نہ ابراہیم سے زیادہ کوئی کمزور عالم دین ہو سکتا ہے، نہ نمرود سے زیادہ کوئی مضبوط دشمن اسلام ہو سکتا ہے۔ اپنے کو کوئی خدا کہلوا سکتا ہے؟ کہلوا تو اس کے ماننے والے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم ابراہیم سے بہت مضبوط ہیں، ہم موسیٰ سے بہت مضبوط ہیں، ہم سرکار دو عالم سے بہت مضبوط ہیں اس دنیا میں، ان کے دور سے زیادہ۔ تو اس کے باوجود کہ ہم شکوہ کریں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں، ہمارا کام ہے ذمہ داری۔ تو ہمارا یہ وہ امام ہے، اس لیے یاد ہے کہ اس امام کو یاد کریں کہ کیا شام غریبہ سے زیادہ کمزور اسلام ہو سکتا ہے؟ اور شام غریبہ سے زیادہ کمزور اسلام کے ماننے والے اور رہبر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے باوجود بھی یزید اندھیرے میں ڈوب گیا، شام غریبہ کی روشنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شام غریبہ نہیں تھی، یہ وہ شام تھی جس نے اسلام کی قسمت میں صبح لکھی۔ یہ وہ اندھیرا تھا، ان اندھیرے میں رہنے والوں نے اسلام کو روشنی عطا کی، اس اندھیرے میں رہنے والوں نے اسلام کو نور عطا کیا ہے، اس اندھیرے میں رہنے والوں نے اسلام کے ڈوبتے ہوئے سورج کو ابھار کر دنیا میں اسلام کی کرنوں کو پھیلایا ہے۔ اسی لیے آدمی جو ہے وہ ایک دیکھیے جسم کی زینت ہوتی ہے، عرب میں کہا جاتا ہے لیس الزینۃ باسواب تزیننا ان الزینۃ زینۃ العلم والادب۔ دیکھیے کپڑوں سے انسان کی زینت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ علم و ادب سے زینت ہوا کرتی ہے۔ یعنی انسان کی زینت کیا ہے؟ اس کا کردار زینت ہے۔ مومن کی زینت کیا ہے؟ سجدے مومن کی زینت ہے، پاکیز کے نفس مومن کی زینت ہے، عبادت مومن کی زینت ہے، روزہ مومن کی زینت ہے، حج مومن کی زینت ہے۔ یہ سب چیزیں مومن کی زینت ہوا کرتی ہیں، لیکن جس کی زینت یہ بن جائے وہ مومن کامل ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ عبادت کی توجیہ، عبادت ان کی زینت نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ عبادت کی زینت ہوا کرتے ہیں جس کو عبادت ملتی ہے۔ جب ہماری زینت ہے کہ ہم جتنے سجدے کریں گے ہم اچھے، ہمارے لیے فخر ہوگا، ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے باعث فخر ہوگا، درجہ بلند ہوگا، ہم جتنے روزے رکھیں گے ہمارا درجہ بلند ہوگا، باعث زینت ہے۔ یہ جتنے روزے رکھیں گے روزہ ان کے روزہ رکھنے پر فخر کرے گا، یہ جتنے سجدے کریں گے سجدہ ان کے سجدہ کرنے پر فخر کرے گا، یہ جتنا صبر کریں گے صبر ان پر فخر کرے گا۔ یہ زین العابدین، عبادت ان کی زینت نہیں ہے، یہ عبادت کی زینت ہے۔ یہ سید الصابرین ہیں، یہ میرا وہ امام ہے جس میں 3 سرداروں کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سید العابدین عبادت کرنے والوں کا سردار، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید العابدین عبادت کرنے والوں کا سردار۔ یہ 3 سرداری بیک وقت آپ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد زینت کا لفظ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آسمانوں کو زینت دی ہے ستاروں سے، ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے۔ انسان ستاروں کے ذریعے سے کشتیاں چلاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو آپ دیکھتے 100-30 ایک شپ چلا کرتے تھے، کشتیاں چلتی تھیں۔ جیسے کولمبس جب امریکہ آیا تھا تو اس وقت کوئی کمپاس نہیں تھا، اس وقت ستاروں کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جس سے آسمان کو زینت دی جائے اس سے مادی ہدایت حاصل کر سکتے ہو، اور جس کو اللہ نے سجدے اور عبادت کی زینت دی ہے وہ روحانی ہدایت بھی کرتا ہے، جسمانی ہدایت بھی کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا وہ امام، پہلی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ان کا نام علی ہے، یعنی یہ وہ ہمارے واحد امام ہیں جن کے ہر بھائی کا نام علی ہے۔ یہ ہمارے وہ واحد امام ہیں جن کے ہر صرف نام پر تھوڑی سی ہے، اس کے بعد اپنی بات تمام کرنے 35-40 منٹ میں، تاکہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ بھی اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا کیا کریں۔ صرف میرے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ میری دعا بہت بڑی پتہ نہیں کسی قبول ہو جائے کہ اللہ ہمارے تمام امام بارگاہوں مراکز دنیا کو تمام فساد پھیلانے والے اگر قابل اصلاح ہو تو اللہ اصلاح کرے، ورنہ ان کے شر سے امام بارگاہوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اور جو یہاں پروگرام ہوتے ہیں چاہے نماز کے ہو چاہے مجلس محفل کے، اللہ ہمیں رونق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ تو بہرحال تو آپ غور کیجئے، اگر شروع نام پر تھوڑی سی بحث کہ نام علی رکھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نام علی تھا۔ مطلق علی بھی آپ کو کہتے ہیں، یعنی جب مطلق علی بولا جائے خالی لفظ علی امام حسین السلام کے بیٹوں میں تو اس سے مراد آپ ہوتے ہیں۔ علی اصغر کہا جائے تو جناب علی اصغر علیہ السلام مراد ہوتے ہیں، علی اکبر کہا جائے تو جناب علی اکبر مراد ہوتے ہیں۔ آپ نے نام رکھا تھا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یعنی بڑے علی، چھوٹے علی اور درمیان کے علی۔ توجہ فرمایا؟ لیکن چونکہ آپ امام ہیں تو علی آپ کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں؟ صرف نام علی بیٹوں؟ آپ نے کہا کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں گے، کہا 3 بیٹوں کا آپ نے علی رکھا، کہا میرے 100 بیٹے میں ہوں گے تو میں ان کا نام علی رکھوں گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نام رکھنا سیرت حسینی ہے. دیکھیں علی نام رکھنا، مولانا امام حسین کے صاحب کیا فرما رہے ہیں، اگر میرے 100 بیٹے ہوں گے تو سب کا نام علی رکھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ علی نام رکھنا سید الشہداء کی سیرت ہے. اب ایسے نام نہ رکھو، ہم تو ایسا نام رکھے کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ ہندو ہے. اما ایسا نام رکھو کہ معلوم ہو کہ باکردار لوگوں سے وابستہ ہو. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کرنے میں ہم پہ شرماتے نہیں. توجہ فرمایا. اب جب توجہ کرنا ہے کہ سب کا نام علی، یعنی علی چونکہ نام کہ چونکہ اللہ نے اہتمام کیا تھا نام علی کے لیے کہ اللہ نے، وہ محمد تھا، وہ محمود تھا، اس نے محمد بنایا. وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی بنایا. وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمہ بنایا. وہ محسن تھا، اس نے حسن بنایا. وہ احسان تھا، اس نے حسین بنایا. لیکن ہم کیا کریں کہ محبت علی اس سے بھی برداشت نہ ہو سکی. اس نے کہا کہ پھر میں ایک بار ریورس کروں گا اس نام کو ریورس کیا. کہا محمود تھا، محمد بنایا. فاطر السماوات تھا، فاطمہ بنایا. محسن تھا، حسن بنایا. احسان تھا، حسین بنایا. اعلیٰ تھا، علی بنایا. لیکن جب تک پھر اپنے کو سیم ٹو سیم علی نہ پکڑوا لیا، اللہ کو بھی چین نہ آیا. یہ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں بھی علی ہوں، یہ بھی علی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ علی بھی خدا کا نام. تو سیم ٹو سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. اللہ نے وہ نام رکھا کہ علی کے معنی بلندی، علی بلند، علی کے ماننے والے بلند، علی کی سیرت پر عمل کرنے والے بلند، علی کی پیروی کرنے والے بلند. بلندیاں تو علی کو تلاش کرتی ہیں. اس کے بعد جب آپ نے سب کا نام تو صورت حسینی یہ ہے کہ بچوں کا نام علی رکھو. آج بھی جب میں یہاں پر رائٹ کالج میں پڑھتا تھا یا جس کالج میں جاتا ہوں کبھی کبھی، تو وہاں کی جو انگلش کی نئی کتابیں گرامرس کی میں نے پڑھی ہیں، یا جو میں وہاں پر جو مطالعہ کر رہا ہوں یہاں کی ٹومین کالج کے اندر، تو اس کے اندر جب میں نے دیکھا کہ گرامر میں جو مثالیں دی گئی ہیں تو مسلم نام میں سے یوں تو بہت سے نام ہیں آپ جانتے ہی ہیں، جارج اور فلاں اور یہ اور وہ اور ٹونی اور ادھر، لیکن ایک ہی نام بار بار مجھے گرامر میں ملا، وہ نام علی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا یہاں کی لائبریری میں نہ جانے کو اتنا خوبصورت نام دنیا کو لگا. یعنی مسلم نیم میں جو یہاں کی یونیورسٹیز کی گرامر سے مثال میں نے دیکھی وہ صرف نام علی ہے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو نام علی اتنا پسند آیا. تو میں نام بتاؤں کہ دو باتیں نام کے سلسلے میں عرض کر دوں، چونکہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی شہزادی کی مجلس نام پہ پڑھی تھی، یہ بھی ذرا نام پہ کچھ تمید ہو جائے بعد میں واقعہ بیان کروں گا. اس لیے کہ صرف اس نام سے لوگوں کو جلن تھی، علی کے اس نام سے لوگوں کو جلن تھی. اس لیے اگر یہ لکھا جائے ایک کتاب یا ایک آرٹیکل کہ علی کے نام کو مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر بھی ایک پوری کتاب ہو سکتی ہے. یعنی آپ غور کی جب نام علی کو نہ مٹا سکے تو اب یہ کوشش کی گئی کہ نام علی کو گرایا جائے، علی کو بے نوازی مشہور کیا جائے، علی کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت بد کردار مشہور کیا جائے. جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ مولا کی شہادت کے بعد لوگ نکلے، ارے علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے تو مسجد میں کیسے شہید ہو گئے. یعنی علی نماز جس کو دیکھ کے عبادت کرتی ہے اسے بے نمازی سمجھائے. نماز جس کے بغیر عبادت نہ بن سکے، گناہ کبیرہ سے بدتر بن جائے، وہ بے نمازی ہو جائے. جس کے بغیر نماز گناہ کبیرہ سے بدتر ہو جائے. یہ جملہ نہیں کہتا، اس کے پیچھے پوری تقریر ہوتی ہے، لیکن بات موضوع سے ہٹ جائے گی، اس لیے نہیں سمجھے کوئی بات میں جس بات میں کہہ رہا ہوں. اس کی محبت سے بغیر نماز گناہ کبیرہ سے بدتر ہوگی. کوئی میری آواز کو دیکھ کے آپ جگہ علی کے ماننے والے غصے میں نہیں آیا کرتے. علی کے ماننے والے عقل و شعور اور حقیقتوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. گناہ کبیرہ تو معاف ہو سکتا ہے، جو علی کی محبت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے وہ اسلام میں دخالت کر رہا ہے. گناہ کبیرہ تو ایک گناہ ہوتا ہے. میں نے اتنا واضح کر صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم تاکہ بات تشنہ نہ رہ جائے. تو جب کچھ نہ کر سکے تو آپ یقین مانیے، یعنی ہسٹری ہے دو نام پہ کہ پھر اس کے بعد ایک عورت ایک دربار میں آتی ہے بنی امیہ بنی عباس کے دور میں یا کسی دشمن علی کے بادشاہ کے دور میں، تو وہ اپنے بیٹے کو جوان لے کے آتی ہے یا بچہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے قتل کر دے. میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے قتل ہو جائے. ہماری خواتین ہماری بہنیں اس وقت اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئی ہیں مولا کے صدقے میں، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ یہ خالی کپڑے پہننا اور زینت کرنا نہیں ہے، ان کا ہر عمل ثواب شمار ہوتا ہے. امام سے متعلق ہر عمل باعث ثواب ہے. اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے جشن میں جا رہے ہیں. اللہ خوشی منانے والی عورتوں کے دلوں کو ٹھنڈا رکھے، انہیں خوش رکھے، اولادوں سے وہ خوش رہے، اپنے بچوں سے خوش رہے، اپنے شوہر سے خوش رہے، گھروں میں خوشیاں برستی رہیں. تو غور کریں کہ مجھ سے اس لیے کہ وہ عورت آئی کہ عورت کا کردار کہتی ہے میرے بچے کو قتل کر دے. تو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تو اپنے بچے کو قتل کرنے کا اصرار کیوں کر رہے، تجھے کون سی دشمنی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بچے کو، غور کیجیے کہ نام علی کیسے بچایا گیا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو بہت چاہتی ہوں، مجھے اولاد کی محبت ہے، میرا دل روتا ہے، میں پیار کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ علی کا نام اتنا مٹایا جا رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ برسر دربار میرے بچے کا نام علی رکھا ہے، یہ قتل کر دیا جائے تاکہ جب یہ
خبر پہنچے کہ ایک ماں نے علی نام کے بیٹے کو قتل کروا دیا تو کم سے کم نام علی لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے خواتین کا کردار نام علی کے سلسلے تاریخ میں، کہ یہ نام علی کو مٹانے کی کوشش کرا، کم سے کم میرا بچہ قتل ہوگا۔ جب یہ خبر پھیلی تو نام علی اس طریقے سے، نام علی کوئی پانی کی کشتیوں پر نہیں آیا ہے، خون کی دھاروں کے اوپر آیا۔ آج بھی اٹھا کے پاکستان میں لوگ بنے ہیں، آپ ان کی فہرست پڑھ لیجیے گا، زیادہ تر اس میں میجارٹی جو ہے نا یا حیدر نام ہے یا علی نام، اور اس وقت بھی ان خون کے دھاروں کے اندر اخبار ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہاں کے اخبار پڑھی، اس میں یہ تھا کہ اس عالم میں بھی جس وقت کے اس میں اخبار کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ یوں خون بہ رہا تھا کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر کہ جیسے تازے جانور ذبح کیے گئے، یہ اخبار کے الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ نعرے حیدری لگا رہے تھے، یہ بھی اخبار۔ اب دیکھا تم نے کہ علی کے ماننے والے موت کو کیسا کھلانا سمجھتے ہیں؟ ہے کو دنیا کے اندر اپنی اولادوں اور بھائیوں کے سامنے ایسے نعرہ لگا کے دکھائے؟ جو فرمایا آپ نے، خیر دوسری طرف، اب اس کے بعد جب نام علی نہ مٹا سکے تو خراب کے یہاں تک کہ اس سازش کا ایک قصہ یہ تھا کہ گھوڑے کے استبل میں یہ حکم دیا گیا کہ گھوڑے کی نال جانتے ہیں جو لوہے کی لگائی جاتی ہے، اس کے بل پر گھوڑا چلتا ہے، اور ان نالوں پر علی کا نام لکھوا دو تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ یہ کسی ایسی گری ہوئی شخصیت کا نام ہے کہ جس کا نام گھوڑے کی نالوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لکھنے والے نالوں میں بہ گئے، علی کا نام عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے۔ سلام حضرت محمد علیہ تاریخ کی گندے نالے بہا کے لے۔ اب سمجھ میں ہے کہ ہمارے مولا نام علی رکھ رہے تھے، اپنے بچوں کا نام علی رکھو، اور آج تو ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہمارے دو مشہور و معروف مر جائیں، دونوں کا نام نہ داہنے کچھ ہے نہ بائیں کچھ ہے، دونوں کا نام علی، اللہ کا فضل ہے۔ یعنی تاریخ شیعت کی اس وقت 3 بڑی شخصیتیں یاد رکھیے۔ آپ کے مولانا پتہ نہیں کیا کیا سوچا کرتے ہیں، تو کیا یہ بیٹھ کر اس وقت تاریخ 2 شخصیتیں یا تخلیق خامنہی صاحب کی ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے، یا سیستانی صاحب کی، دونوں کا نام صرف علی ہے، نہ داہنے کچھ ہے نہ بائیں کچھ ہے۔ وہ سیستان کے رہنے والے ہیں، اس لیے سیستانی کہلاتے ہیں، خامنہی ان کا سر نیم ہے، ان کا نام سید علی سیستانی ہے، ان کا نام سید علی خامنہی ہے۔ اور تیسرا جو کام کرنے والا بڑا اسلام کا اس وقت ہمارا اسلام کی تھوڑ شخصیت ہے آغا رفسنجانی، ان کا نام بھی علی اکبر رفسنجانی ہے۔ یعنی جب شیعت اوپر آتی ہے تو علی کا نام چاروں طرف ہوتا ہے۔ میں نے تو ایک فقرہ کہا تھا بہت دن کا دوران درمیان میں سے، نام کی بحث چل رہی ہے، جب نام کی بحث چل رہی ہے، آخر پاکستان بھی بنا تو اسی کے نام سے بنا جس کا نام محمد علی جناح تھا۔ لوگ کہاں تک علی کا نام، میں یہاں کے اوپر اس سے کیا، یہاں جو ویڈیو کی بدنام زمانہ لائبریری، یہ کیا نام ہے، بلیک بسٹر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہاں بھی جائے میں نے دیکھا بڑا بڑا علی لکھا ہوا ہے۔ پہلے آپ کو نہیں معلوم محمد علی قلعے پہ ایک فلم آئی، میں یہ نام دنیا کو کتنا پسند ہے، غیروں کو بھی پسند آتا ہے۔ اللہ نے نام ہی جب تم نام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شخصیت کا کیا مقابلہ کرتے؟ اچھا یہ بھی خاص بات ہے کہ علی کے مخالفین کو اگر ان کے رہبر سے آپ کو تم فلاں ہو تو بگڑ جاتے ہیں۔ ارے فلاں کے بچے، ہمیں کوئی کہہ دیا علی کے بچے، ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں کوئی کہتے ہیں حسین کے بچے، ہمیں غصہ نہیں آتا، آپ ان کے خلیفہ کا نام لے کے فلاں کے بچے، بگڑ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب نفسیات ہے بھائی کہ وہ بھی ان کے بچے ہونا پسند نہیں کرتے۔ صلوات علی محمد علیہ علی کے بچے، حسین کے بچے، ارے بھائی ہم اس قابل کہاں ہیں، بگڑے گا نہیں۔ یہ نام علی ایک ایسا عظیم نام ہے کہ اللہ نے اسے وہ بلندی عطا کی ہے، بلندی عطا نہیں کی ہے بلکہ بلندیوں کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اسے ہمارا، اور آپ غور کریں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سب کچھ نہ جانے کو، اس لیے کچھ خصوصیات جو مولا علی کے لیے نعرہ حیدری اس لیے لگتا ہے، امیر المومنین ہے، کہا کہ 11 امام میں ان کو نہیں کہا جائے گا، امام نے منع کیا کہ اس میرے جد کا لقب ہے امیر المومنین، کسی اور کو نہ کہنا، اور دوسروں کا امیر المومنین لکھا جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ سب سے بڑا مظلوم ہے لیکن شان سے زندہ نام ہے علی، تو کہا کہ ہم اپنے بچوں کا نام، سب کا نام علی رکھیں، اور اس کے بعد ہمارے اس امام کا لقب زین زینت، 2 یا زین العابدین یا زین عبد، کربلا میں یا باپ کی زینت یا عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور اس کے باوجود بھی یہ غور کیجئے کہ امام نہیں تھے، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، امام کا وہ مدینے میں ٹوٹا ہوا جلتا ہوا گھر نہیں تھا، بلکہ یزیدیت کی جہالت کے تاریک دور میں اسلام کی ایک زندہ یونیورسٹی تھی
جو بنی ہاشم کے گھر کے اندر صاف ہو رہی تھی۔ اسلام کے زندہ یونیورسٹی حوض علمیہ تھا کہ جو علم کے چشمے بہا رہا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال صحیفہ کاملہ، یہ خالی ہماری کتاب نہیں ہے، یعنی جیسے ان کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین، سید الصابرین، صبر کرنے والوں کے سردار، سجدہ کرنے والوں کے سردار، عبادت کرنے والوں کے سردار، ویسے ان کی کتاب کا لقب بھی ہے انجیل آل محمد، زبور اہل بیت، صحیفہ سجادیہ کا لقب ہے انجیل آل محمد، زبور اہل بیت، اخت القرآن، اس کا لقب ہے، یعنی نہج البلاغہ کا لقب ہے اخ القرآن، یعنی قرآن کا بھائی، اور اس کا لقب ہے اخت القرآن، یعنی قرآن کی بہن۔ کہتے ہیں انجیل آل محمد، زبور اہل بیت، اخت القرآن، اور آیت مجید نے تو ایک ایسا فقرہ دیا کہ جو سب پہ بھاری ہو، ایک ایسا فقرہ دیا، ایک ایسا جملہ کا عالم بہرا عالم ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان عالموں کی اگر جوتوں کے گھر بنا دیتا تو میری زندگی سوارت ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک بڑی بات۔ تو غور کیجیے، آپ کیا آپ نے کہا کہ قرآن کو کہا جاتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اوپر سے جبریل لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن نازل ہے، یہ قرآن سعید ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہے جو اوپر سے یہاں بندوں کی طرف آیا ہے۔ نہج البلاغہ وہ قرآن ہے جو بندوں سے اللہ کی طرف اللہ صحیفہ سجادیہ کا ہے قرآن ساعد، یعنی سود کرنے والا قرآن، یہ وہ آواز ہے جو آسمان تک پہنچی ہے۔ آپ نے مجھے دعاؤں کے فکرے کہا نا، کیونکہ مجھے موقع نہیں کہ میں پوری باتیں نقل کروں، بس چند باتیں اور اس کے بعد سے بات کرا، اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی ایک حیاتی معمولی دور نہیں جس کا گھر اجڑ جائے اور سب اس کے ماننے والے نہ رہ جائیں، اور اس کے باوجود جو وہ دنیا میں اتنی بڑی کتاب چھوڑ جائے، اتنی حدیثیں چھوڑ جائے۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک روتے رہے، کچھ نہ کیا۔ ارے تم نے خالی یہ دیکھ لیا کہ روتے رہے کچھ نہ کیا، اگر کچھ دیکھو سمجھ میں آتا، تمہاری حالت بھی رونے قابل ہے۔ اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، 54 دعائیں ایسی ایسی دینا کہ آپ اس کے ایک ایک فقرے پر غور کریں۔ میں تو صرف ایک فقرہ آپ کرتا ہوں، ایک بات جب غور کرنے بیٹھتا ہوں تو اس وقت کہ ایک ایک فقرے پر ہمارے پاس ہوتی کہ علاوہ امام کے امام ہے، ایک جملے کو آپ دیکھیں، ایک فقرہ کہوں گا آپ کے سامنے، حالانکہ معمولی بات نہیں ہے، امام ہوا کرتا اور وہی سب ہمارے علماء کو خدا نے عطا کیا ہے، معمولی بات نہیں۔ اس میں جہاں رزق کی دعا ہے، جہاں اس کی دعا ہے اس کی دعا ہے، اس میں ایک دعا آپ نے تعلیم کی ہے، الدعاء لحفاظت ثغور المسلمین، سے ثغور کہتے ہیں بارڈر، جیسے انڈیا پاکستان کا بارڈر، جیسے بنگلہ دیش انڈیا کا بارڈر، اسے بارڈر جو کہتے ہیں جہاں پہ آگے دو ملک ملتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے بارڈر کی حفاظت کے لیے دعا ہے، بہت طویل دعا ہے، آپ پڑھیں تو مولا بجائے اپنی حفاظت کے دور یزید میں مسلمانوں کے بارڈر کی حفاظت کرنا، یہ تیرا کلیجہ تھا، کسی اور کا کلیجہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی حفاظت، اور بتائیے کوئی ہے کہ بد دعا نہیں کی، بلکہ بد دعا کے بدلے مسلمانوں کی کہ کوئی غیر مسلم نہ آ جائے، یہ ہے اسلام، ان کی وجہ سے زندہ ہے، ہمارا جماعت سے زندہ ہے۔ اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھیے، میں کوئی ترجمہ اس کا پورا نہیں، موقع ہے کہ میں بہت بڑی دعا ہے، طویل دعا ہے، اور آپ کی دعا جو ہے ایک اور کیا نام ہے، اخلاص مل کے میں نے ایک فقرہ اس پہ لکھ دیا ہے، تو بہرحال تو ہاں، اس کے بعد آپ والدین کی دعا، پانی برس رہا ہے تو اس کی دعا، کیا کیا ایک فقرہ اس کا میں کہاں روزانہ انشاءاللہ نماز کے بعد، ابھی تو جماعت قائم ہے، انشاءاللہ درس بھی میں شروع کروں گا آپ کی خدمت کے، آپ گھبرائیں نہیں، اور درس قرآن بھی، درس نہج البلاغہ بھی، درس صحیفہ کاملہ بھی، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ بیماروں کی دعا، کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، میں نے کہا یہ سوچ کے پڑھو، اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھو کہ جو کربلا میں بیمار تھا اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، پھر بھی شفا نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اے الہی ما لم ازل اتصرف فیہ من سلامت بدنی ولا احدثت بی من علت فی جسدی، پروردگارا مجھے نہیں معلوم کہ جب میں اچھا تھا اس وقت تیرا شکر کا موقع تھا، یا جب میں بیمار ہوں میرا درجات میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت میرا شکر کا موقع ہے۔ اللہ ہو آپ پڑھیں اس ماں باپ کی دعا ہے، آپ پڑھیں لا تنسانی ذکرہما فی ادبار صلاتی، پروردگارا مجھے ماں باپ کے ذکر کو کسی لمحے نہ بھلا، یہاں تک کہ جب نماز پڑھوں تو نماز کے بعد بھی مجھے ماں باپ کو یاد کر کر دعا کرنے کی توفیق نہ ہو۔ والدین کے لیے دعا ہے، بچوں کے لیے دعا ہے، اپنے بچوں کے لائق ہونے کے لیے پڑھیے اس کو تاکہ بچے لائق ہوں۔ رزق کی دعا، آئے ہائے کیا رزق ہے، ایک ہی چیز ہے جو آدمی کو رزق کی پریشانیاں مبتلا کرتی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر پوری انسان کی اس وقت کی کیفیت کی سائیکولوجی ہے۔ یہ دیکھ اللہم انکا ابتلیتنا
فی ارزاقنا بسوء ظن، پروردگارا یہ جو میں اس وقت رزق کے امتحان میں مبتلا ہوں اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سوء ظن، غلط سوچنا کہ پتہ نہیں کہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ کاش میں نے تو اس نے حسن ظن رکھا ہوتا تو کیا تو میرے خیال کو غلط کرتا؟ تو ہر انسان دنیا کے ہر دروازے سوچتا ہے امریکہ چلے گا تو حل ہو جائے گا، دبئی چلے گا تو حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ ذرائع ہیں، لیکن کیا اللہ جو ہمارے حسن ظن کو برقرار نہیں رکھ سکتا؟ یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے جب آدمی سوچنافی آ جانے نا میں طول العمل، اور یہ جھنجھٹات میرے پاس لگے الجھنے ہیں، یہ جو میں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی تھی اس بنا پر، ایک ایک ٹکڑوں دیکھیے آپ اس کو پڑھیں، چھوٹی سی دعا ہے اس کی، لمبی دعا نہیں۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں قرض کی دعا اسی کے ساتھ، اس کے فوراً بعد کہ جب آدمی پر قرض ہوتا ہے، پہلے یعنی دعا میں ہوتا ہے لوگ دعا کرتے ہیں، خالی کوئی دعا میں ڈیٹیلز نہیں ہوتی دنیا کے اندر، یہاں دعا میں معلوم ہوتا ہے آدمی کو دعا پڑھتے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آئینہ رکھا ہوا جس میں ہمارے دل کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آئینہ رکھا ہے آپ کے سامنے۔ اب غور کیجیے قرض کی دعا، قرض میں آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے، یہاں کا سامان رکھا وہاں بھول گیا، گاڑی کی چابی وہاں بھول گیا، کپڑا وہاں پھینک دیا، کیا کریں قرض ہے، لڑکی کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آمدنی کم ہے، عجیب و غریب قرض میں کیفیت انسان کی ہوتی ہے، ذہن اتنا الجھ جاتا ہے کہ معلوم وہاں کی چیز وہاں بھول گئی، ان سے بات کرنی ادھر چلے گئے، یہ اتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں، ایک فقرہ ہے قربان ہے ہمارے جان، یتشعب فیہ فکری۔ آپ نے گملے میں کوئی پھول درخت دیکھا ہوگا، ایک درخت ایسا ہوتا ہے سیدھا نکلنے سے کھجور کا درخت، ایک وہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ جیسے میں اس کی مثال یہ دے دوں، یتشعب کے معنی کیا ہوتے ہیں، جیسے یوں سمجھیے آپ ایک جس میں آپ سالن رکھتے ہیں، ایک کٹورا ہے بڑا سا، اسے پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی میں اگر آپ کو اس سیب کا ٹکڑا زور سے کچھ مار دیں کیسے اچھل جائے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی کیفیت پروردگار قرض کی بنا پر ایسی چاروں طرف پھیل گئی ہے کہ اب ذہن میں ایک سوئی پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیے کتنی بڑی منظر کشی اس کا قرض ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے اس کا کہ اس کا کیا کہتے ہیں مائنڈ کنسنٹریٹ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ انگلش میں ترجمہ یہاں رکھا ہے، بہت سا رکھا ہو، جس کا قرض نہیں ہوتا۔ ابھی لڑکے کیا بھائی طبیعت خراب ہو گیا آپ سے 2 لاکھ کا خرچہ ہے، کوئی بات نہیں، لے لو کوئی بات نہیں، اس کا 2000 کا خرچہ ہے، کوئی بات نہیں، کام ہوتا جا رہا ہے۔ جب مقروض ہوتے ہیں پروردگارا جو کام میرا 5 منٹ میں ہوتا تھا وہ 5 گھنٹے میں ہو رہا ہے، جس کو 5 گھنٹے میں ہونا تھا وہ 5 دن لے رہا ہے، 5 دن کا تھا وہ 5 مہینے لے رہا ہے، یعنی جو معمولی چھوٹے کام تھے وہ طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا قرض ایسی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جو مقروض نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے کام کرنا ہے، جو مقروض ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کیسے کرنا ہے، اور جو فرمایا اور اس طریقے سے ہمارے امام اللہ کی ہم اس کی ثنا، ہماری شب کی دعا پر پوری کہ پروردگار تو مجھے مطمئن کر دے، جس سے میں اس ترجمہ چل رہا ہوں تو بات دور تک چلی جائے گی۔ اس میں آپ ایک جگہ کیا چیز نہیں، اس میں سائنس ہے، اس میں فلسفہ ہے، اس امام کی کتاب ہمارا وہ عبادت کر اس کا گھر لٹ جائے وہ زین العابدین کیسے؟ شاعر نے کہا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ آج دنیا کے اندر جو ہم نے تمام راستے طے کیے ہیں ہمارے علماء نے، ہماری قوم نے، وہ صرف سید الصالحین کے بل صرف اپنے صبر کی بنیادوں پر۔ صبر تلخ لیکن بڑے شیریں دارت، کہ صبر کڑوا ہے مگر اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ بس انسان صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس کی میں ہزاروں مثال دیتا لیکن بات تقریر سے ہٹ ہے۔ ہمارا وہ امام اس کا لقب اور نام اور جس نے بلندی عطا کی، کیوں نام ہو اس کا، اس نے عبادت کو بلندی عطا کی، اس نے سجدوں کو بلندی عطا کی، توجہ فرمایا آپ نے، اس نے قرآن کو بلندی عطا کی۔ سب لوگوں نے اہل سنت میں لکھا ہے کہ اپنے دور کے سب سے اچھے لہر میں قرآن پڑھنے والے زین العابدین تھے۔ کیا ہے اپنے دور کے سب سے اچھے زین العابدین تھے، اور یہ لقب بھی دیکھے سید العابدین کا ایسا نہیں، یہ سب کو علاوہ علیہ بیت کے گھرانے کے اللہ نے کسی کو دیا نہیں۔ ابراہیم کو بھی شیخ الانبیاء کہہ دیا، سید الانبیاء نہیں کہا، کہ صرف محمد والے محمد کے لیے لفظ سید مخصوص تھا۔ وہ ابراہیم اور اسماعیل اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی عظمت ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کروں، اس کے بعد اپنی بات کو تمام کروں گا کہ اسی لیے مجھے غزل کا شعر یاد آ گیا۔ غزل کا شعر ہے، شب جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن امام کی طرف اشارہ ہے، پروین شاکر پاکستان کی مشہور شاعرہ کا،
کہ اسیر کربلا جب یاد آئے کہاں لگتی ہے پھر زنجیر بھاری. اس کی غزل کا شعر ہے پروین شاکر کہ اسیر کربلا جب یاد آئے کہاں لگتی ہے پھر زنجیر بھاری. تو ہر ایک طبقے کو کربلا والوں نے متاثر کیا ہے. جب آپ حج کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں فرزدق کا واقعہ. جب حج کرنے گئے حشام بیٹھا ہوا ہے, میں پورا قصیدہ نہیں عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس کا آخر ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد کان لا نعم. کیا یہ آخری شعر ہے اس قصیدے کا جس وقت حشام اپنی کرسی جو آپ کے دور میں بادشاہ تھا اور بادشاہ اپنی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ حج کا مجمع چھٹے تو میں پھر اس کے بعد حج کرنے کے لیے کعبے کی طرف جاؤں اور اس کے بعد طواف کروں. اس کی فوج ہے, لشکر ہے, وقت کا بادشاہ ہے اور اس کے بعد وہ جانا چاہتا ہے. اس وقت کا بادشاہ تھا. آج کے بھی آپ بادشاہ کو ہم نے دیکھا ہے عرب کے اندر کیسے ہوتا ہے. اس وقت کا بادشاہ کس شان سے اور حج میں جا نہیں پا رہا ہے, مجمع اتنا ہے. اور اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک معمولی ہوا ڈالے ہوئے کوئی شخص آتا ہے, سر کو جھکائے ہوئے جب جاتا ہے تو مجمع دونوں طرف ہٹتا چلا جاتا ہے اور وہ آرام سے بڑے سکون سے حجر اسود کی طرف جاتا ہے, طواف کرتا ہے, چلا آتا ہے. تو ایک مرتبہ گھبرا کے جل کے حضرت سے پوچھتا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ پوچھ رہا ہے. تو تجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ خود بتا رہا ہے کہ تجاہل عارفانہ ہے. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, پہچان ہوتے ہوئے بھی جہالت کا اظہار کرنا. جیسے اب میں کبھی کبھی جو لوگ مجھ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں میں کبھی کبھی ان کا اشارہ اپنے چاہنے والوں تک پہنچا دیتا ہوں, اللہ ان کی ہدایت کرے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ مولانا کی عزت نہیں کرتے, میں قادری صاحب کو کہتے ہیں بھائی مولانا کی عزت کرنی ہے نا. خیر ایسے لوگوں کو تو میں اتنی دیر اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ خدا ان کی ہدایت کر دے یا ان کے شر سے ہمارے معصوم کو بچا کر رکھے. ہاں بالکل بالکل, ابھی وہ رعایت کا دور ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ ہماری نسلوں کی بات ہے, ہمارے اسکول کی بات ہے, ہمارے بچوں کی بات ہے. اور ماشاء اللہ اللہ نبی صاحب کو سلامت رکھے. آپ سب حضرات میں جائیے گا, ہم نے انگلش میڈیم اسکول کھولا ہے اور ان شاء اللہ حالی یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں نے یہاں تک کہ میں ان سے ٹیلی فون پر بات کرنا, میں نے کہا فلاں کو سلام بھی مت کہیے گا, اس لیے کہ ایسے موقع پر میں آپ کا اتنا سیکنڈ بھی برباد کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ آپ یہاں کے مستقبل کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایسے انگلش میڈیم کو. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور اس لیے کہ جب کوئی طالب علم گزرتا تھا, بیچ میں آگے پھر چوتھے امام کی بات ہے, آپ دروازے پر کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ جب کوئی اسٹوڈنٹ گزرتا چوتھے امام کہتے تھے ھذا وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اسٹوڈنٹ نہیں جا رہا ہے, یہ رسول کی وصیت ہے جو جا رہی ہے. یہ ہے علم کی اہمیت. اللہ اکبر. تو توجہ فرمائے. تو یہ کون چلے گا؟ اب فرزدق حکمت جلال یہاں کے پورا قصیدہ کہتا ہے کہ هو الذی یعرف البدء وعطاءه, یہ وہ ہیں کہ جن کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی سرزمین پہچانتی ہے. یہ وہ ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ پہچانتے ہیں. دیکھیے زین العابدین کا یہ نہیں پہچانتے کہ حجر اسود کی معرفت رکھتے ہیں, یہ مومن نہیں ہے, یہ اولاد امیر المومنین ہے. کہ یہ وہ ہے کہ حجر اسود ان کو پہچانتا ہے. آپ قصیدہ پڑھیں, لیکن یہ نہیں کہ خالی عبادت کا, یہ بھی یاد رکھیں. اس کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں لمبی سے ایک شعر کا, ایک 8-10 شعر کے بعد یہ شعر ہے کہ لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ جب یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو شعر خطرناک کتنا ہوتے ہیں. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھ کہ یہ عبادت ان لوگوں کی ہے کہ جو نروس ہو کے تقوی اختیار کر لیتے ہیں. یہ وہ نہیں جو نروس ہو کے تقوی اختیار کر لیتے ہیں. اگر تلوار اٹھا لے تو آج بھی میدان میں ویسے ہی شعر ہیں کہ جیسے ان کا دعویٰ شعر تھا. یہ اس کا قصیدہ آخری ہے, تو آخری چیز ہے. اور یہ تو جو مانگنے آتا ہے مانگ لے, ان سے مانگ لے کہ ما قال لا الا فی تشہدہ لو التشہد قال اللہ نامی, کہ یہ تو زندگی میں نہیں کہنا جانتے ہی نہیں. اگر تشہد میں نہیں نہ ہوتا تو وہ نہیں بھی ان کی ہاں میں ہوتا. یہ آخری شعر اس کا پڑھو. اگر تشہد میں نہیں نہ ہوتا تو یہ نہیں میں ہاں میں ہوتے. خطرہ کرنا آپ تو بہت سنتے ہیں اس بات کو. یعنی اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا اس کو کہ یعنی یہ تو وہ ہے کہ کعبے کے پاس جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ دیکھ کعبے سے یہ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ کعبے کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. جیسے ان کے جب میں پیدا ہو کر کعبے کا دامن سجدے اور رکوع سے بھر دیا, ویسے یہ دینے کے لیے آیا ہے, لینے کے لیے نہیں آیا ہے. ہماری قربان جائیں جانے فرزدق کے اوپر. میرے دادا کا لقب بھی فرزدق ہندی عطا ہوا تھا نا, ہندوستان کے فرزدق, اس لیے مجھے تو پڑھنے کا حق بھی ہے. تو اس کے ایک رخ کو بیان کیا, اس نے خالی اس کو نہیں بیان کیا, کہا تو ہی بچن کو ہلو حرم پہچان ہمارے. اور حجر اسود ان کے ہاتھوں میں بوسا دیتا ہے. لمبا قصیدہ اس کا موقع نہیں ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. بس وہ حج کا واقعہ ایک اشارہ دے کے صرف اشارات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ صرف نام علی کی برکت ہے. اپنے بچوں کا نام علی رکھیے. اسلام کو جو پھیلاتا ہے اس کے لیے شکست نہیں ہوا کرتی. میں آپ کو بتا دوں
ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، شب جمعہ ہے، تاکہ آپ جائیں تو زیادہ تر میں حدیث میں واقعات پڑھ رہا ہوں، آپ گواہ میرے کئی مہینے سے، میں رک جاؤں پھر اپنی بات نہ آئے. سنیے حدیث کہ عالم دین اگر گناہ نہیں کرے گا اللہ اس کو گناہ معاف کرے گا. اللہ بیٹا علماء کے گناہ بنا بننا، وہ تمہارا کام بھی کر رہے ہیں، ان کو جماعت بھی فکر ہے، ان کو ٹینشن بھی جھیلنا ہے، ان کو قوم کی بھی فکر ہے، ان کو خمس زکات کا حساب بھی کرنا ہے، ان کو پوری قوم کی ان پر ذمہ داری ہے. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا ان کے گناہوں کا نہ پکڑنا، جہاں تو مصیبت ہے کہ ثواب کرو اسے بھی گناہ بنا دے. اب مذاق میں کوئی بات نہیں، میں ثبوت پیش کروں. لوگ بہت سے لوگوں نے کہا ارے روزانہ مولانا جماعت پڑھاتے ہیں، 8-10 آدمی تو جماعت میں آتے ہیں، 5-6 تو آتے ہیں، کوئی آتا نہیں. آپ دیکھیے مجھے نماز پڑھنی، اس ذہنیت کا افسوس ہے. ارے بھائی ڈاکٹر سے کہو گے تم کیوں بیٹھا، یا مریض سے کہو گے پاگل ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تجھے ایڈس ہو گئی ہے. اب ان مومنین سے کہو جو آس پاس نہیں آتے جماعت ہو رہی ہے، ہم سے کیا کہتے ہیں کم آدمی آ رہے ہیں. ہمیں اس ذہنیت کا افسوس ہوتا ہے کسی بات کے اوپر نہیں، کہ ان کے گھر میں جا کے کہنا چاہیے کہ تم نہیں جاتے جماعت ہو رہی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 5 آدمی آتے تو کیوں پڑھا رہے ہیں. اب سوچئے کہ ہم مینٹلٹی ہماری کتنی پیچھے ہے. اللہ اکبر، اتنی سی بات ہے، اب خیال بات نہیں ہمارا بوائے. دیکھیے سامنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہماری مینٹلٹی بدلنے میں وقت لگے گا، ذہنیتوں کو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا انشاءاللہ، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. بہرحال اب وہ آپ نے حج کا واقعہ بھی تو سنا ہے. عورت تھی، اس نے کہہ دیا تم بھی امام کی خدمت میں روز تحفہ لیتے، امام کے بھی تحفہ ان کو نہیں دیتے. جب حج سے واپس آتا تھا، بہت مختصر کر رہا ہوں، میری گھڑی پر نگاہ ہے اور گرمی اتنی کہ گھڑے پر بھی نگاہ چل جاتی ہے جب گھڑی کے ساتھ ہے. پہلے امام بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں تو میں آپ جانتے ہیں بہت سمیٹ کے. اب آپ جانتے ہیں واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام کے سامنے آیا جب آپ اور ہاتھ کا دھون سے گرا تو وہ لال و جواہر میں تبدیل ہو گیا کہ یہ اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دینا. تو جو وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کی زوجہ کی آواز کو، اس کی بات کو سمجھ جائے، کیا وہ ہماری حاجتوں کو نہیں سنتا ہوگا؟ کیا وہ ہماری حاجتیں نہیں پورا کر سکتا؟ اللہ اکبر. پھر آپ اس کے بعد ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے کیا کہا جب وہ پھر جب ملنے کے لیے گئی ہے اور راستے میں وہ مر گئی اور جب پھر امام کی موجے سے وہ زندہ ہوئی تو جیسے اس نے امام کو دیکھا ایک ٹکرا کہا تھا بس میں یہاں دعا کر رہا ہوں جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے. اس لیے کہ چوتھی امام کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے، 7ویں امام بیماری میں خاص توسل ہے اور اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کو پروردگار بیماری میں سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شفا کے راستے نکالیں انشاءاللہ اور سب لوگ صحت مند ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ آئیں. اللہ اکبر. غور کیجیے کہ اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا کہنے لگا یہ وہی تو ہے کہ جب میں مر گئی تھی اور جب زندہ ہو رہی تھی ملک الموت جن کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی تھی. سلام علیکم. یہ وہی تو ہے کہ ملک الموت جن کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے. یہ پہچان لیا یہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی روح واپس کرو. اللہ اکبر. اتنا موت و حیات پر ان کا اختیار ہے. ان کو کس بات پر، لیکن دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، باطل جو ہے وہ جو باطل ہوتا ہے نا وہ آخری دم تک وہ بھی کوشش کرتا ہے. اگر حق والے آخری دم تک صبر کرتے ہیں تو باطل بھی اپنی کمی لگی آخری دم تک رکھتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں. یعنی یہ ایک سائیکولوجی میں آپ کے ساتھ دنیا وہ باطل آخری وقت تک اس کو، یعنی ان کو معلوم تھا، یزیدی لشکر کو معلوم تھا کہ حضور کی جیسی پذیرائی ہو رہی ہے، اگر ہم امام حسین کی طرف چلے جائیں تو اس سے زیادہ ہمیں سب کچھ ملے گا. یہ سوکھی روٹی کھائیں گے، ہمیں نہ جانے کیا کھلائیں گے، سب ملے گا. لیکن جب آدمی باطل راستے پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ باطل ہی راستے کے قرآن یمن دو میں طغیان ہوں کہ وہ پھر سمندر میں غوطہ کھاتا رہتا ہے اور اس کو ہدایت ملتی. سورہ بقرہ وہ آخری وقت تک کوشش کرتا ضرور ہے، اس کو معلوم رہتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن وہ کوشش کرے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے 29واں پارہ ہے، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے اچھے عمل کون کرنا چاہتا ہے، برے عمل کون کرنا چاہتا ہے. تو ایکشن سے فطرت اور طینت تو معلوم ہو جائے، یہ تو معلوم ہو جائے کہ تمہاری ذات اندر میں کیا ہے. اب شیطان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ امام وقت میں بہکیں گے نہیں، لیکن اسے پھر انگوٹھا عبادت میں چبانے کی ضرورت کیا ہے. توجہ کرو، جب 5ویں امام ہمارے کنویں میں گر گئے، وہ بھی یہ سب مصلحتیں ہوتی ہیں، امام کی عادت ہے یہ سب مصلحتیں ہوتی ہیں. مصلحت یہ نہیں ہے کہ امام معاذ اللہ لفظ سے گر گئے تھے، یہ سب مصلحت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرعون کا تیر ایک مچھلی سے گزار دیا تھا، وہ اللہ کی مصلحت تھی. بھائی فرعون نے یہی تو کہا تھا بس 5 منٹ کی معافی. ایک وقت ہے میرے پاس، 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، 1 گھنٹہ مسلح 1 گھنٹہ فرق.
اور جو کر رہے ہیں. اس نے کہا اب میں موسیٰ کے خدا کو تیر ماروں گا. موسیٰ کے خدا کو تیر ماریں گے؟ اچھا موسیٰ کے خدا کو تیر ماروں گا, بناؤ بڑا سا اونچا میں. جیسے نمرود نے آگ جمع کی تھی, اس نے اونچا بناتے بناتے اس کو چڑھنے کی بڑی پرابلم ہوئی تھی. اوپر جا کے اس نے کہا میں تیر مار رہا ہوں. دیکھیے باطل کتنا خبط الحواس ہو جاتا ہے, باطل کتنا خبط الحواس ہو جاتا ہے. اور میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی جو زندگی ہے وہ پوری آپ کو 12 ائمہ میں سمٹ کے مل جائے. دیکھیے دیکھیے گا یا کہنا بناؤ اونچا. قرآن کی آیت ہے, میرے لیے بہت سی تعمیر کرو, بہت قرآن میں آیا ہے, بناؤ ایک بڑا سا. میں ایسا اونچا گھنٹہ گھر کا جو ہی بنایا ہو, اور اوپر جا کے اس نے تیر مارا, میں موسیٰ کے خدا کو تیر مار رہا ہوں, اور اللہ نے اس تیر کو ایک مچھلی سے گزار دیا اور خون آلود تیر وہاں سے آیا. کہا دیکھا میں نے خدا کے موسیٰ کے خدا کو تیر مار دیا. اسی لیے چونکہ اللہ نے اپنی مدد کے لیے اس مچھلی کو استعمال کیا تھا, اسی لیے اللہ نے مچھلی کا ذبیحہ اٹھا لیا. اس کی علت جو علماء نے لکھی ہے کہ اس کے لیے ذبیحہ نہیں رکھا کہ پانی سے باہر کا وہ زبان نہیں ہو. اس کی علت کہ اللہ نے اسے اپنی مدد کے لیے استعمال کیا. ارے ایک مچھلی اگر اللہ کی مدد کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کو محنت دیا جائے. میں آگے کیا کہوں, والی کے چاہنے والے کٹھے ہو گئے. صلوات محمد علیہ. اللہ کی راہ میں کام آنے والے جانوروں کی معرفت نہیں ہو سکتی تو جو مجسم مشیت پروردگار ان کی معرفت کا جلک بات نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجیے آپ محمد والے مجلس میں آنے والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے, لطف و کرم سے بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کا مستقبل انشاءاللہ دین ان کے اولادوں کی پروردگارہ بہترین شیعت کے مستقبل کا ذریعہ قرار دے. میں فرعون سے پلٹ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تو کل یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ خدا کوئی کچھ نہیں ہے, میں خدا ہوں. اگر کوئی خدا نہیں ہے تو تیر لگا کس کو؟ تو تیری بات تو تیرے ہی عمل سے کٹ گئی. اب دیکھیے اہل بیت کی زندگی کے اندر یزید نے بھی یہی کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی پیغام آیا تھا, نہ کوئی نبی آیا تھا, یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اب پلٹ کے یزید سے پوچھیے کہ اگر کچھ نہیں تھا, رسول نہیں آیا تھا, تو تیرے باپ نے تجھے کس کا خلیفہ بنایا تھا؟ تیرا باپ کس کا خلیفہ بنا تھا؟ صلوات محمد علیہ چوتھے امام کے دور میں وہی بات ہے. دلیل ہے پروردگار میں آئینہ معصوم, دلیل ہے پروردگار. تو اس کے بعد لیکن بات معلوم ہے کہ نہیں بہتر ہو گیا, ضرور عابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے, لیکن انگوٹھا چبا رہا ہے. پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو باطل نا امید ہو تب بھی وہ اپنی آخری کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دیکھو جب حق آتا ہے تو باطل تو ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ باطل یہ قسمت میں تو مٹنا لکھا ہی رہتا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو امام زمانہ کی یا پشت پر امام زمانہ کی یہ آیت لکھی بیچ میں نے ضمن نظر کیا بات میں. اب وہ ہمارے امام انگوٹھا چبا رہا ہے, پانچویں امام جو ہے تو پانی میں آپ بھی تسبیح کر رہے ہو, آپ بھی تسبیح کر رہے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہ ہیں کہ یہ تو پانی میں خود گئے ہیں. ان کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنی تاثیر بدل دیتی ہے. ارے اس دن کا جب آخری آئے گا تو وہ نہیں بیٹھے گا, مصلح پانی پر بچھائے گا, اور اس کا مصلح پانی پر بچھائے گا اور مصلح نہیں بھیگے گا, مصلح نہیں بھیگے گا اس کا. اللہ اکبر. یہ تو کیوں شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر پانی میں ہمارے تجھ کو معلوم نہیں ہے, بس میں تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تو ان کو پانی کیا ڈبائے گا جن کے صدقے میں یوسف کنویں سے نکل کے بادشاہ بنے. ان کو پانی کیا ڈبائے گا جن کے صدقے میں یوسف کنویں سے نکل کے بادشاہ بنے. جن کا طفیل نہ ہوتا تو یوسف, میں ایک فقرہ نہیں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے پورے دعاؤں کے صفحات ہیں. یہ بابا ایسے نہیں کر رہے جو جن کی نظریں ہیں, پورے دعاؤں کے صفحات ہیں, پڑھ لیجیے گا کہ میں نے یہی نہیں کہہ دیا خطابت میں کہ یوسف نکلے, پڑھ لیجیے گا دعائیں. تو یوسف ان کے طفیل میں نکل کے بادشاہ بن تھے. صلوات بھیجیے محمد علیہ ان کے ایک دو واقعات ہیں. میں کہاں تک آپ کو عرض کرتا چلو, اب موقع نہیں ہے. پروردگار ہمیں اس امام کے صدقے میں, ہمارا جو چوتھا امام تھا, اور ایک عرض کروں چونکہ امام زمانہ کی بات آ گئی, اس بات میں آ گئی بات کہ یا تو امام زمانہ کی خصوصیت ہے
یعنی یا ایک محمد کی یہ خصوصیت ہے یا ایک علی کی خصوصیت ہے. وہ کیا خصوصیت ہے کہ آپ کی جو والدہ گرامی تھی وہ ایران سے آئی تھی، اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ایک لقب اور ہے آپ کا نوح ثانی آدم سادات یا آدم آل محمد، اس لیے کہ آپ کی نسل جو تھی جب نسل منقطع ہو رہی تھی تو پھر آپ کی نسل جو چلی ہے سب سے زیادہ آپ سے نسلیں پھیلی ہیں، اسی لیے آپ کو آدم سادات اور نوح آل محمد ہے، یہ آپ کا لقب یا آدم آل محمد آپ کو کہا جاتا ہے. اس کا مجھے فرمانا ہے کہ آپ سے پھر وہ نسل بچی اور اللہ نے اس نسل کو چلایا تھا ہمارے چوتھے امام سے. تو اب یعنی جناب شاہ امامو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ایران سے آئی تھی، تو یہاں خون عرب کا بھی ملا اور عجم کا بھی ملا. اور یا ہمارے امام زمان نرجس خاتون ایران سے آئی تھی، وہاں بھی جب امام زمانہ کی بات آئی یعنی ہمیں 11 امام کی شادی جو ہوئی نرجس خاتون سے ہوئی نا جو امام زمانہ کی والدہ ہے، تو آپ بھی عجم کی تھی. تو معلوم ہوا کہ یا چوتھے امام کے دور میں جب نسل چلی تو وہاں پر عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں تھا، اس نسل میں عرب بھی شامل عجم بھی شامل. اور اس کے بعد جب آخری امام کی بات آئی تو کہا یہ عرب کا بھی بادشاہ ہوگا عجم کا بھی بادشاہ ہوگا، اس لیے کہ نہ کوئی عرب حیثیت رکھتا نہ کوئی عجم حیثیت رکھتا، نہ کوئی اچھائیاں حیثیت رکھتی، نہ کوئی کوالٹی حیثیت رکھتی، نہ کوئی سجدہ حیثیت رکھتا، نہ کوئی رکوع حیثیت رکھتا، نہ کوئی حکم حیثیت رکھتا، نہ کوئی کتاب حیثیت رکھتی، نہ کوئی قانون حیثیت رکھتا، نہ کوئی شریعت حیثیت رکھتی، کوئی چیز. ہر چیز کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت سے وابستہ ہے تو وہ حیثیت ہے، اہل بیت سے الگ ہے تو بے حیثیت ہے. صلوات یا محمد. اللهم لا تلزمني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا. اللهم صل على محمد وعلى من صلى بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، بحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسين وانت قديم الاحسان، بحق الائمه التسد الطاهرين من ذريه الحسين. پروردگار ہمیں خدا اور رسول کے وعدے پر بھروسہ کر کے اس کے مطابق حیات کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بزرگ کو جواہر نعمت علیہ السلام کی جگہ مرحمت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، مومنین کو ہمارے پیار اور محبت و اتفاق و اتحاد کی توفیق عنایت فرما. جو لوگ خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے عزم و استحکام میں اضافہ فرما، پورے صبر و سکون کے ساتھ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے مراکز دنیا کو تمام فساد کھانے والوں سے محفوظ و محمود رکھنا. پروردگار محمد علیہ محمد کے واسطہ میں جو روزگار کے لیے پریشان ہے باعث روزگار مہیا فرما، جو روزگار پروردگار جو روزگار سے لگے ہوئے روزگار میں سے توفیق عنایت فرما، جو سامنے تجارت کو فروغ عنایت فرما، جو مخلوق ان کی پروردگار مسلم غریب علیہ السلام سے ان کی قرض ادا فرما، جو سامنے تجارت میں خیر و برکت عنایت فرما. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرما. جو لوگ اس ملک میں آ چکے ان کی ہر طریقے سے حفاظت فرما، اور خصوصاً بہت سے گھروں میں تعلقات خراب ہیں آج کے برے زمانے کی بنا پر پروردگار شوہر زوجہ کے تعلقات، باپ بیٹے کے تعلقات، اسی طریقے بھی گھر میں اگر نحوست سے پروردگار ماحول کو پیار و محبت کی تبدیل کر رہی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. جیسا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اگست کے آخر میں باہر سے اعلان لگائے کہ میں نے میٹنگ کی اور اس دوسرے دن جو بزنس کی ایک آرگنائزیشن ہے لجنا ہے اس کا اجلاس ہوگا، آپ حضرات اس میں شرکت کریں. اور دوسرا اعلان جیسا کہ اس کے بعد جو جمعرات ہے اس میں 3 دن شہزادی کونین کی شہادت کی دوسری روایت کے مطابق مجالس ہوں گے انشاءاللہ.
اس کو جو کچھ ہو سکے میں فضائل شہزادی کونین عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بیمار حضرات ان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے جناب محمود دھانی صاحب کے بیٹے منتظر دھانجی اور حسین عباس صاحب، ہمارے جعفر بھائی کے بھائی، اور علمدار جدید صاحب کا بھی آپریشن تو ہونے والا ہے، انہیں پروردگار اور تمام لوگوں کو جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں خصوصی لطف و کرم کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے۔ میں نے آج کافی ٹائم دعائے کمیل اور نماز سے بھی چرانے کی کوشش کی تھی کہ ٹائم بچ جائے تو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں حضرت معمول آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور الحمدللہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ مسلسل روزانے کی جماعت میں پابندی سے پڑھتے جا رہے ہیں، جیسی ایسی اطلاع مل رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا اچھا ایک اعلان اور بیچ میں رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے اور بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ بہت دن سے کوشش چل رہی تھی اور مولانا محبوب مہدی صاحب کا ارادہ تھا کہ ایک ایسا انگلش میڈیم مومنین کھولیں کہ جس کے اندر ہمارے بچے آ کے پڑھیں اور دینی ماحول ہو اور اس میں ایک اسلامی ماحول ہو۔ تو الحمدللہ اس اسکول کا افتتاح ایک مجلس کے ذریعے سے ہو گیا ہے، اور شام باغ میں وہ عمارت بھی تیار ہو گئی ہے، پورا مجلس کا پروجیکٹ تیار ہو گیا ہے۔ 27 تاریخ کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا افتتاح کا جلسہ ہے، آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اس کا نام ہے ہادی اسکول آف ایکسلنس۔ میں نے کہا چونکہ ابھی تو شاید 2 کلاس تک ہے، لیکن ہادی نام ہے جو 10ویں امام کا لقب ہے، تو انشاءاللہ وہ ہائی اسکول تک تو پہنچ ہی جائے گا۔ سلامات اور یہ انگلش میڈیم اسکول ہے۔ اب یہ وہ لوگ بھیجیں گے جن لوگوں کو بڑی وہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ مولانا کو انگلش آنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو وہ لوگ کم سے کم اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جن کو زیادہ انگلش کے ماحول کے اندر ضرورت ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور حصہ لیں، تو معلوم ہو جائے کہ وہ عالم دین کو انگلش اس لیے چاہتے ہیں کہ آئے کہ ان کے بچے سدھریں، یا اس لیے چاہتے ہیں کہ عالم دین انگلش کے ماتحت رہے۔ صلوات محمد علیہ اور انشاءاللہ ویسے اسکول کالج کھلتے رہیں گے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے بعد بھی عرض کروں گا۔ تو جماعت کی اہمیت اور عظمت پر میں نے کل رات کو ہمارے مہدی صاحب جو پابندی سے جماعت میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک جماعت کی خصوصیت کی کتاب لکھیں، تو میں نے کہا بھائی انگلش میں ایک کتاب میری آ چکی ہے اور اس میں میرا وعدہ ہے اس کتاب میں کہ میں اس کا دوسرا حصہ جلد از جلد پیش کروں گا، جس میں یہ لکھوں گا کہ فرادہ نماز کے بنسبت نماز جماعت کو کون سی خصوصیت اور نماز جماعت کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر کون سے خصوصی مسائل الگ ہیں جو فرادہ نماز سے اس کو ممتاز اور الگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور مجھے قلم چلانے دیں، تو میں نے 1 بجے رات تک وہ کتاب بھی الحمدللہ مکمل کر دی ہے، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان 3 دنوں میں یا اس کے بعد 3 دنوں میں سامنے آپ کے اردو میں آ جائے گی، اور انگلش میں بھی اس کا انشاءاللہ ہمارے ریاض بھائی ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے انگلش میں وہ آئے گی۔ اس کو میں ایک بیان بھی کر سکتا ہوں کہ نماز جماعت کو اللہ نے وہ اہمیت دی ہے کہ اگر 10 آدمی ہو جائے تو پوری دنیا میں اگر تمام سمندر روشنائی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے اور تمام جنوں اس مل کے لکھنا شروع کریں تو 10 آدمی ہو جائیں تو اس کا ثواب نماز جماعت کا نہیں لے سکتے، اتنا نماز جماعت۔ اور وہ بھی عام طور سے بھی اگر ایک آدمی بھی جماعت میں ہے تو فرادی تو توضیح مسائل میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے کہ عام نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب ہے نماز جماعت کا، کم سے کم اگر ایک آدمی بھی ہے۔ یہ 2 اہمیت ہے۔ اب میں الگ الگ جتنے پوائنٹ مجھے یاد آتے ہیں میں عرض کرتا جاؤں کہ نماز جماعت کو کیا خصوصیت حاصل ہے عام نمازوں میں، یعنی بہت سے ایسی چیزیں کہ بس یہی اس کے بارے میں مسائل پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کہ بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، لیکن نماز جماعت میں یعنی نماز ناقص ہے، باطل ہے، لیکن نماز جماعت میں اس کی چھوٹ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر تکبیرۃ الاحرام کے بعد آپ کو الحمد پڑھنا ہے اور سورہ پڑھنا ہے، جو قرات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر قرات مکمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز الحمد کے بغیر ہے نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز جنازے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نماز ہے کہ نہیں، اس لیے اس میں سورہ الحمد نہیں ہے، یعنی دعا ہے کہ نماز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جماعت میں کیا چھوٹ ہے کہ اگر رکوع کر رہا ہے پیش نماز تو آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائیں، نہ آپ کو الحمد پڑھنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔
دیکھا اتنی بڑی کیوں؟ صرف اس لیے کہ احترام جماعت میں ایک چیز آپ کے سامنے ہے. دوسری چیز مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک بھی یعنی ایک فقرہ بھی دوسرے کے لیے کہنا نماز میں سب اللہ کے لیے کہنا چاہیے، دوسرے کو سنانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن نماز جماعت میں یہ حکم ہے کہ نماز جماعت میں مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت میں آدمی اپنی آواز کو بلند کرے، گو کہ سنانے کی نیت نہ ہو لیکن اس انداز سے بلند کرے کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے کہ ایسا پڑھو کہ لوگ سنیں، تو عام انداز سے آواز تیز کر دے کہ لوگ سنیں بھی. اتنا. تیسری بات مثال کے طور پر یہ بھی یعنی مسئلہ جماعت کا یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کسی طرح بھی اس کا سر بھولے سے اڑ گیا تو وہ ایک سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے احکام علیحدہ ہیں. سجدگاہ سے جہاں سجدہ کر رہے ہیں سر لگا اور سجدہ شمار ہو جائے گا، پھر اس کا 2 سے زیادہ سجدہ نہیں ہوگا. اس کے احکام ہیں اتنے نازک مسائل. لیکن نماز جماعت میں یہ حکم ہے کہ اگر پیش نماز نے سجدے کو لمبا کیا اور آپ نے بھولے سے اٹھا لیا تو آپ پھر سجدے میں سر رکھ دیجئے، اس کے احترام جماعت میں. دوسری بات پھر اٹھے اور دیکھا ابھی پیش نماز سجدے میں پھر سر رکھ دیجئے، لیکن یہ ذاتی اللہ کو گوارا ہے صرف احترام جماعت میں. دیکھا یعنی احترام ایسی غالباً رکوع میں بھی ایسی حکم ہے. اور اس کے بعد آپ نماز میں اگر اتنا طول دے دیں، بیچ میں اتنا گیپ دے دیں کہ لوگ یہ کہیں کہ 2 ارکان اور 2 واجب کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. مثلا الگ پر کھڑے ہوئے 1 منٹ ہو گیا تو وہ ختم، موالات ختم ہو گئے، لیکن نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. لیکن آپ کو اللہ نے یہ چھوٹ دی جماعت میں کہ جماعت میں یہ کہا گیا ہے کہ احترام جماعت میں مستحب یہ ہے کہ جب پیش نماز اگر آپ کی ایک مثال دے رہا ہوں، اسے تو پورے کئی موقع ہیں. اب مثلا آپ کی تیسری رکعت تھی اور پیش نماز کی چوتھی رکعت تھی. اب آپ کو تیسری رکعت کے بعد تشہد اور سلام نہیں پڑھنا ہے، پیش نماز تشہد پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن مستحب ہے کہ آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر چپ چاپ انتظار کریں. جب پیش نماز کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا السلام علیکم کہے تو اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد کھڑے ہوئیے. دیکھا اتنا فاصلہ عام نمازوں میں نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن احترام جماعت میں اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ آدمی مستحب یہ ہے کہ اس طریقے سے کرے. اسی طریقے سے اور یا مثال کے طور کے اوپر ایک نماز کو آپ 2 بار نہیں پڑھ سکتے. ظہر کی نماز پڑھ چکے آپ تو آپ ایک بار اور ظہر پڑھیں، ہونا پڑے گا آپ کو ایک نماز پھر 2 بار کیوں پڑھیں گے؟ ایک نماز نہیں، غلط بات ہے کہ ختم باطل ہو گئی. اگر پڑھ لیے جیسے پڑھتے ہیں پھر نماز کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن جماعت کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر جیسے مثلا پیش نماز کو آنے میں دیر ہوئی یا جماعت قائم ہو گئی، آپ نماز پڑھ چکے ہیں مغرب کی فرادہ، تو آپ اسی نماز کو پھر سے پڑھ سکتے ہیں. عام نماز کو نہیں پڑھ سکتے، غلط ہوگا. لیکن جماعت کے احترام میں یہ ہے کہ اس جماعت کو اوائڈ مت کرو، اسی نماز کو پھر سے پڑھو. اللہ جماعت کو وہ شمار کرے. یہاں تک کہ اگر سب لوگ پڑھ چکے، پیش نماز بھی پڑھ چکا، پھر سوچے چلو اب جماعت سے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی مستحب تو نہیں ہے لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے وہ بھی تمام کے تمام لوگ میں پیش نماز کے پھر اسی نماز کو پڑھ سکتے ہیں جماعت کی نیت سے، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ سب صرف جماعت کے احترام یہ بتا رہا ہوں کہ جماعت کا یہ الگ الگ احکام ہے، یعنی ڈفرینٹ. یعنی اگر فرادہ پڑھیں گے تو وہ حکم نہیں ہے، جماعت میں پڑھیں گے تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا. ایسی بہت سے پوائنٹ ہیں، میں 14 پوائنٹ اس کتاب میں لکھے ہیں جس میں سے کچھ پوائنٹ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا تو یہی ہوں، لیکن بہرحال لائف از اے کلیکشن آف انفلفلڈ وشز مثل مشہور ہے انگلش کی، تو چاہتا تو یہ کہ زندگی نہ پورے ہونے والی امیدوں کو جمع کرنے کا نام ہے کہ چاہتا یہ جو پڑھوں وہ لکھوں، جو لکھوں وہی پڑھوں، حتی امکان لکھتا بھی ہوں. تو اب آپ اور جماعت کیا کہ اگر آپ جماعت پڑھ رہے ہیں تو الحمد اور سورہ یوں بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی الحمد کے بعد قرأت کتنی تاکید ہے. لیکن جب آپ پیش نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو الحمد اور سورہ میں چپ چاپ کھڑے رہیے. بالکل الحمد اور سورہ جماعت میں نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، تاکید ہے، کسی قیمت پہ نہیں پڑھ سکتے. اگر جماعت کی نیت ہے تو پہلی دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ کی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیے اور جو پیش نماز پڑھ رہا ہے اس کو سنیے. یہاں تک کہ اگر وہ آہستہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں ہمہمہ کہتے ہیں. پہلے سانس بھی سنائی دے رہی تو کام ذرا کہ اس کو توجہ سے سنیے، آپ کچھ نہ پڑھیے. اگر اتنی دور ہے کہ پیش نماز کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے اور تب بھی چپ چاپ کھڑے رہ جائیے، اس میں ایک لفظ ایسا توجہ دیجیے گا، تب بھی چپ چاپ کھڑے رہ جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں if you want، اگر آپ یا چاہتے ہیں کہ I want to read something یا recite something، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھیں، پڑھنا نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم پڑھتے رہیں تو توجہ، اگر چپ چاپ کھڑے رہیں گے تو کنسنٹریشن بگڑ جائے گا.
تو اگر اس لیے چاہتے ہیں پڑھنا تو اس بات توجہ سے، بہت اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ ہم کو بھی سنائی دیتا ہے سبحان اللہ پیچھے، اتنے آہستہ پڑھیں کہ نہ پیش نماز ڈسٹرب ہو، نہ دائیں بائیں کسی کو سنائی دے۔ ایک لفظ کہتے ہیں ہماری کیا بدبودار ہیں، یا پتہ نہیں اردو کا لفظ ہے، کیونکہ بس آہستہ کہ صرف آپ سنیں، دائیں بائیں نماز ڈسٹرب نہ ہو، نہ پیش نماز سنیں، یہ اس وقت میں بالکل آخر میں تو سبحان اللہ کہنے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، الحمد سورہ نہیں پڑھیں گے، یہ نمازوں کی جماعت سے آپ الگ ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ کندھے سے کندھا ملا کے ایک دم قریب بیٹھے، جس طریقے سے بکریاں الگ الگ ہو جاتی ہیں اپنے گلے سے، اسی طریقے سے جو جماعت میں دور دور رہتا ہے شیطان سب کے دل الگ الگ کر دیتا ہے، یہ حدیث میں، اور جب ایک جگہ رہتے ہیں تو مضبوط رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جماعت کے حکم میں الگ چیز ہے، ایسے نہ جانے کتنے جماعت کے ساتھ اللہ نے، یعنی یہاں تک کہ اگر پڑھنے والے 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب پوری دنیا مل کے پڑھے تو ایک آدمی کی اگر جماعت میں نماز صحیح ہے تو اللہ سب کی نماز کو صحیح کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی دنیا پڑھنے لگے 1 کروڑ نصر، ایک آدمی کی بھی صحیح ہوگی تو اللہ سب کی کاؤنٹ کرے گا۔ یہ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ تیسری بات ہے کہ یہودی عیسائی کی، ہندو کی نماز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے، لیکن جماعت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر پڑھانے والا پڑھا کے چلا گیا، آپ کو معلوم ہے وہ تو ہندو تھا، وہ تو کرسچن تھا، وہ تو یہودی تھا، وہ تو کم دفعہ دشمن اہل بیت تھا، وہ تو جانے کیا تھا، لیکن آپ نے نماز پڑھ لی آپ کو معلوم نہیں تھا، تو جماعت کا احترام یہ ہے کہ اللہ اس نماز کو قبول کرے گا، پھر سے اسے نہیں پڑھنی ہے۔ کافر پڑھا کے چلا جائے، مشرک پڑھا کے چلا جائے، غیر مسلم پڑھا کے چلا جائے، مطلب دھوکہ دے دے، یہ نہیں کہ آپ اسے پڑھوا لیں، لفظوں کا فقہی مسئلہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر دھوکہ دے کے چلا گیا اپنے کو اپنا، ماشاءاللہ سے ایسے ایسے کتنے لوگ دھوکہ، شریعت کے معاملے میں دھوکہ کھاتے ہیں، پیسے کے معاملے میں کوئی دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو بہرحال اچھا، تو ایسے یہ دیکھیں کتنا کیوں احترام جماعت اور عظمت جماعت کے لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی جماعت میں پابندی نہ کرے آنے کی، موقع رہتے ہوئے، یہ ہے، یہ مجبوری کی بات الگ ہے، تو لوگ پوچھیں گے تم اسے جانتے ہو؟ فقل لا اعرفہ، تو اس سے کہو کہ آئی ڈونٹ نو، تم کو نہیں معلوم وہ کون ہے، اس سے تم سے کیا جان پہچان جماعت میں نہیں آتا۔ تو یہ خیر میں احکام بیان کر رہا ہوں الگ الگ، تو کہ جماعت میں اور فراد نمازوں میں کیا، یہاں تک کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اذان اور اقامت ہو گئی اور ابھی وہ مجمع منتشر نہیں ہوا ہے، اذان اقامت کا بہت ثواب ہے، کئی صفحے ملائکہ کی آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں اگر آپ اذان اقامت سے پڑھیں، یہ اذان اقامت کی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اگر بھولے سے اذان اور اقامت آپ نے نہیں کری ہے تو جہاں جہاں نماز توڑ سکتے ہیں ان میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ اذان اقامت کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن بھول دے کتنے نازک شریف کے مسائل ہیں۔ اگر آمدن چھوڑی ہے کہ آج ہم بغیر اذان اقامت کی نماز پڑھیں گے تو آپ نماز نہیں توڑ سکتے حرام میں، اگر بھول گئے ہیں تو توڑ سکتے ہیں، کتنے ڈیلیکیٹ مسائل۔ لیکن اگر مسجد میں، یہ سینٹر میں نہیں، اس کا حکم ہے، سینٹر نہیں، امام باڑے میں نہیں، یہ صرف مسجد کے لیے حکم ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اس کے بعد 10-12 آدمیوں نے نماز، 100 آدمی 200 کسی نے پڑھی اور وہ مجمع ابھی گیدرنگ منتشر نہیں ہوئی بلکہ وہ لوگ ابھی جمع ہیں اور آپ آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب عشاء ختم ہو گئی، لوگ دعا پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اگر آگے کوئی نماز وہاں پڑھے تو اس کو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیٹری چارج رہتی ہے، وہ جو اذان اور اللہ آپ کو اذان اور اقامت کا ثواب عطا کرے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احترام جماعت میں کہ جماعت پڑھنے والے بیٹھے ہو، یہ ہے احترام ہے، اتنا جماعت کا حکم ہے۔ یا توجہ فرمایا، تو آپ یعنی یہ احترام جماعت کے لیے، عظمت جماعت کی پیش نظر اور حکم شریعت ہے، حدیث قرآن کی روشنی میں یہ جماعت میں کے لیے احکام الگ الگ ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیے ایک نماز ایسی ہے جس میں اللہ نے ہر نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں، لیکن ایک نماز میں 12 چیز واجب ہے، اس میں جماعت بھی ہے، جماعت نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جماعت اس کنڈیشن، نماز میں 11 چیز واجب ہے، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قیامت، رکوع، سجدہ، اور رکوع سجدے میں اللہ کا ذکر، یہ واجب ہے نا بھائی۔ لیکن نماز جمعہ اس میں 11 نہیں 12 چیز واجب ہے، پڑھی بھی جائے گی صبح کے طریقے سے، نماز جمعہ کا طریقہ ہے صبح کی نماز کی طرح، اور جو چیز پڑھتے ہیں وہ سب سنت ہے، وہ نماز جمعہ میں واجب نہیں ہے۔ بہتر ہے سورہ جمعہ یہ وہ قنوت کا سب جو الٹ پھیر ہے وہ سب آ رہے ہیں الگ الگ، تو وہ سب اپنی جگہ، لیکن صرف نماز صبح کی طرح پڑھنا ہے۔ مگر جب آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جماعت شرط ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، یعنی 7 آدمی ہوں یا کم سے کم 5 آدمی پیش نماز کو ملا کر۔ اور عام نمازوں میں ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، آپ نیت کر لیں، کوئی کیا نماز نہیں پڑھانا چاہتے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں جماعت ہو جائے گی، لیکن نماز جمعہ میں شرط ہے کہ ہم یہ نیت کریں، پڑھانے والا نیت کرے کہ نماز جمعہ پڑھاتا ہوں واجب کو بدن اللہ، اس لیے کہ 4 آدمی کی کنڈیشن ہے، ان میں ایک بھی ہٹ گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، اور وہ بھی یہ کہیں کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں، تو جماعت شرط ہے۔
سنتی نمازوں میں صرف ایک نماز ایسی ہے کہ جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز استسقاء، جب پانی نہ برس رہا ہو تو پانی برسنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز غریب کے لیے بھی مخصوص فتویٰ دیا ہے، جس کو میں اس وقت اس کا موقع نہیں۔ تو یہ چیزیں نماز جماعت کے لیے مخصوص ہیں۔ بتائیے کہ ایک آدمی کی جماعت کو اتنی چیزیں نماز، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے، یہاں تک کہ اگر پیش نماز تشہد پڑھ رہا ہے آخری، آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے پھر تشہد میں بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، یعنی اگر کوئی چیز نماز میں زیادہ اور کم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی عمدن، بھولے سے ہو تو سجدے سے ہو کرنا پڑے گا۔ لیکن جماعت کے احترام میں پیش نماز تشہد پڑھ رہا ہے، آپ آئے، آپ تکبیر الاحرام کہیں، پھر اس کے ساتھ تشہد قربت کی نیت سے پڑھیں اور سلام کی وقت چپ چاپ رہیں اور پھر کھڑے ہو کے نماز اللہ کی شروع کریں۔ ایسی میں اس وقت اس کو نہیں دیکھ کے آیا ہوں تو مسئلہ بہت دیکھ کے بیان کرتا نہیں، اور ایسی شاید سجدے کا بھی حکم الگ ہے، تو اتنا کہ پھر بیٹھے پورے ارکان، پورے حیات، پوری اس کی شکل چل جائے گی نماز کی، لیکن کیا احترام جماعت باقی رہے۔ اتنی چیزیں نماز جماعت کے احکام میں آتی ہیں، اور نہ جانے کتنے نماز جماعت اسلام کی شان کا نام ہے، اسلام کی شوکت کا نام ہے۔ جماعت اسلام کا شکوہ نماز جماعت سے قائم ہے، اور ہم پر الزام شیعوں پر رکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز جماعت ان کی کیا نہیں ہوتی، تو کتنے لوگ غالباً جب مولانا کے پاس بیٹھیں گے تو سارے شریعت کے نسخے نکال کے بیان کریں گے مولوی کے پاس، اور جب پریکٹیکل مولوی اترے گا تو سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے، جب بیٹھیں گے ہمارے پاس تو جو ساتھ بیٹھے گا مولانا ڈالر اس پہ شیطان بنا ہے، میرے شیطان نہیں تو مولا علی بنے، اس لیے دل رات یہی کہہ رہا ہے کہ مولا علی بنا ہے، مولانا خود کرنے کے لیے شیطان بنا ہے، اس لیے دل رات آپ اسی میں غرق ہے، نہ آپ کو جماعت کا ہو جائے، نہ مجلس کا ہو جائے، شکل جماعت کا، مولانا کو وقت برباد کریں۔ میں نے وقت نہیں برباد، میں نے کہہ دیا کہ آپ شادی ہوئی بہت کم، میں نے جانا کر وہ تقریباً ترک کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے وہ شروع کی لائف تھی، کوئی ضرورت ہے تو کر دیا، پھر عالم کو مولانا کے پاس بیٹھو تو یہ شریعت کے بڑے بڑے نسخے زبانی جمع خرچ کے خالی پریکٹیکل کری تھوڑا سا۔ اور اس کی سب سے اچھی سیدھی سیدھی پہچان، میرا تجربہ زندگی بھر کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے جیب کا کچھ خرچ لگائے سمجھ جائیے کہ وہ شریعت کا مخلص ہے، اس کے علاوہ دو تین نکلیں گے، اس کے علاوہ مخلص نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلص ہے، خلوص لے کے آ رہا ہے، تب جو مخلص ہوتا ہے وہ پیسے نکالتا ہے، بات ہے صاف صاف سیدھی سیدھی، ورنہ بغیر پیسے کے مخلص ہے لیکن بہت کم ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو پیسہ نکالیے اور اس کے بعد بات کریے مولانا کے سامنے، ورنہ ہر مولانا کے سامنے جو بیٹھتا ہے یہ لمبی سب سے لمبا فاصلہ جو میں کہتا ہوں نا زبان اور جیب کا ہے، یہ کر لیجیے وہ کر لیجیے وہ کر لیجیے، وہ کام کیا کر لیجیے، کوئی کام کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ میں بھی ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ کوئی جملہ جذبات میں غصے میں کہہ دیا، اسی لیے قرآن نے جہاں کے بعد امتحان لیا تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، نماز تو پڑھ لو، جب زکات دیکھو تو پتہ چلے گا کہ تم کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں۔ ایسی دیکھیے مسائل تو ایسی تھوڑی ہے، معاذ اللہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی اس میں اہمیت ہوتی ہے۔ بھائی اقیموا الصلاۃ، اس زکات سے مراد لوگ کہتے ہیں اہل سنت میں زکات ہے، ہمارے کیا نہیں، اس زکات سے مراد جو بار بار زکات ہے، اس زکات سے مراد زکات واجب نہیں، اس مراد سے مراد وہی کار خیر ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں۔ زکات کے معنی اصل میں ہوتے ہیں دو چیزوں کے، زکات کے معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں، زکات کے معنی بڑھنے کے ہوتے ہیں، چونکہ اس سے آدمی کا مال بڑھتا ہے اس لیے زکات کہتے ہیں، اس لیے نہ سوچیں کہ گھٹ رہا ہے، اللہ کے نام پر دے نہیں، اللہ کے نام پہ گھٹتا۔ زکات کے معنی جیسے درخت بڑھتا ہے، اور زکات کے معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے زکات دی اس نے، تو ہر جگہ زکات سے مراد خرچ ہے، یوں تھوڑی میں نے کہہ دیا کہ پہچان ہوتی ہے اس وقت جب آدمی مبلغ تھوڑا سا خرچ کرے۔ بات سیدھی سیدھی بات یہ نہیں کہ 2 گھنٹہ مولانا کے لے لیا، بعد معلوم ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی دن بات کیے ذرا وہ 2 کتابیں نماز جمع اس پہ چھپا دیجیے، زکات کے موضوع کے اوپر $200 لگیں گے، اب معلوم ہوا کہ $200 کے لیے مولانا $50 کا فون کر رہا ہے روز بیچارے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ مولوی بھروسہ کر کے پھنس جاتے ہیں، بڑا مخلص ہوگا، ہر ایک کو مخلص سمجھنا چاہیے لیکن بیوقوف کی طرح نہیں، ہر ایک کو مخلص سمجھے لیکن بیوقوف کی طرح نہیں۔ اب میں آپ کو پھر آگے عرض کر رہا ہوں، اب قرآن نے امتحان لیا، میں دوسرا موضوع ٹرن کر دیا، اتنا بیان کر دیا، اور انشاءاللہ پھر کتاب میں آپ کے سامنے دیکھ پڑے گا تو آپ اسے پڑھ لیں گے۔ یہ دوسرا حصہ میری جماعت کا، پھر انشاءاللہ تیسرا سے نماز کیسے پڑھی جائے، وہ میں جو سنڈے اسکول میں نماز پڑھوا رہا ہوں بچے اور بچیوں کو، وہ بعد میں عرض کروں گا کہ سنڈے اسکول میں میرا چیلنج ہے، سن لیجیے، آپ معمولی دعویٰ نہیں ہے، جتنا ہمارے سنڈے اسکول میں کام ہوا ہے معصوم کو سن لیں، صدر صاحب کو کمیٹی والے بھی سن لیں، اگر پورے امریکہ میں اتنا کام نہیں ہوا ہے، کہ میں بہت دن کے بعد ایسا پورے امریکہ میں کسی سنڈے اسکول میں اتنا فاسٹ کام نہیں ہوا ہے جتنا میں اللہ جتنا بھی ہم نے کیا ہے، آج نہیں کل آپ کو دکھا دیں گے، سب میرے پاس ریکارڈ ہے۔ معمولی بات نہیں کہ سمجھے سنڈے اسکول نہیں چل رہا ہے،
چل بل نا جتنا ابھی 3 دن کے اندر آپ بچے کو دیکھیں 3 سنڈے کے اندر ان کے حالات بدل گئے. اب میں کسی پر نگیٹو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. پورے امریکہ میں آئیے گا بات کر, پورے امریکہ میں اتنی تیز بچے کہیں نہیں بدلے کسی سنڈے اسکول میں جتنے ہمارے درس کے اندر بدلے. میں اس کو عرض نہیں کرنا چاہتا, بدنام کرنے والے بدنام کرتے رہیں, لیکن جب بچے میرے پاس آئے اور جب میں نے ان کا سروس ٹائم لیا ہے تو میں نے دیکھا کہ 3 4 ہفتے کے اندر چاہے 4 بچے ہوں, کا میری کیا ذمہ داری ہے؟ بچوں کو لانا ذمہ داری نہیں ہے, میں تو ڈرائیور تھوڑی ہوں. خیر یہ میں آپ سمجھ لیے, میں نے بیچ منہ سے نکل گیا ہے الگ سے, میں اپنی کوئی تعریف کرتا نہیں, میں کام اللہ کے لیے کرتا ہوں, اس لیے اپنے نفس پر اطمینان رہتا ہے. وہ میرا موضوع نہیں تھا کہ اتنا سمجھ لیجیے. جو بچی آئی ہیں وہ جانتی ہیں, ان کے ماں باپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا کام ہوا ہے. اس لیے کہ آپ سوچیے کہ جب ہوائی جہاز کا انجن ٹریکٹر میں لگے گا, جو ہاؤس ویئر میں ہم پڑھا رہا ہو تو سنڈے اسکول میں پڑھا گا تو کتنا اثر ہوگا. تو جو نماز سنڈے اسکول میں ٹریننگ دے رہا ہوں انشاءاللہ تیسری وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو بات آ گئی تھی زکوٰۃ کی, پیسے سے امتحان. اتنی بڑی بات ہے, عالم کہہ کے تھوڑی نکل جائے گا آپ کے لیے, چونکہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے. صرف مولانا کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوا ہے جو مولانا امیر المومنین کے ساتھ ہوا, جو مولانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوا. بھائی لوگ آئے رسول خدا کے پاس آ کے اپنے دعوے کر رہے ہیں. میں نے یوں تھوڑی کہہ دیا کہ مبلغ نکالنے پہچان جس کو دیکھو. آپ سے ایک بات کرنی ہے, آپ سے ایک بات کرنا, نجوا کہتے ہیں کان میں بات کرنا, یا کسی کے سامنے دوسری لینگویج میں بات کرنا کہ اور لوگ نہ سمجھیں. مثلا ہم ہی آپ 2 آدمی چائنیز جانتے ہیں, ہم دونوں بات کر رہے ہیں, یعنی ایسی راز کی بات کہ دوسرا نہ سمجھے. جس کو دیکھو رسول خدا کو ساتھ لے جائے, کنارے آئیے کنارے آئیے. تو مطلب اتنی بڑی چیز ہے کہ پیغمبر تو رحمت العالمین تو چپ رہے, اللہ کو ایکشن لینا پڑا. معمولی بات ہے, اللہ کو ایکشن لینا پڑا. اور آیت نجوا اتاری, آیت نجوا اتاری. آیت نجوا کیا؟ نجوا کے معنی ہوتے ہیں کان میں کنارے لے جا کے بات کرنا, تخلیے میں بات کرنا. اللہ نے کہا رسول تم کو یہ لوگ اذیت دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تم سب کے ساتھ بیٹھ سوسائٹی میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں اور لوگ کنارے جا کے باتیں کرتے ہیں. ان سے کہہ دو اب اگر بات کریں تو کم سے کم 10 روپے کا نوٹ نکال کے رکھے پھر بات کریں. یہ اللہ کو میں قرآن تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں, ایک لفظ کو ایسے تھوڑی میں بول دیتا ہوں اپنی ذمہ داری. تب آیت نجوا اتری کہ کہہ دو ان سے کہ کوئی تم سے کان میں الگ بات نہیں کرے الا بصدقۃ, مگر یہ کہ جب وہ صدقہ رکھے کہے کہ یہ ہم نے صدقہ اتنا ادھر رکھ دیا ہے. اس میں ایک اہل سنت عالم نے مولا کائنات کی مخالفت میں بہت محنت کر کے گھٹنا ٹیک کے لکھا ہے, جس کا موقع نہیں کبھی عرض کروں گا. آغا خون نے اپنی تفسیر میں اس کا جواب دیا ہے, البیان نے بہت اچھا جواب دیا ہے, لیکن میں موضوع سے بات نہیں ہٹانا چاہتا اس لیے رک جاتا ہوں. بات ہے کہ آپ صدقہ رکھے اور تب بات کریں. اب معلوم ہوا کہ 1 2 نہیں, جتنے تھے سب فرار ہو گئے. مجھ سے آ کے آپ آیت پوچھ لیجیے گا, میں قرآن میں جتنے تھے سب فرار ہو گئے. اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پیسہ رکھ کے بات کرتا. اب رسول خدا نے امتیاز تو آپ مجھے کیوں کہیں گے؟ جب مبلغ کی بات آتی ہے سب کھسک جاتے ہیں. لیکن پھر بس وہی میں نے کہا کہ لوگ عمل کرتے ہیں تو ان کو بڑھانا پڑتا ہے, اہل بیت عمل کرتے ہیں تو روکنا پڑتا ہے. بات ہوئی اس کے بعد سے جو نہیں بات کرتا تھا اس نے مولا کائنات نے اتنی بات کی کہ یہ آیت منسوخ کرنی پڑی اللہ کو. پھر مولا کائنات نے صدقہ دے کے بات کرنا شروع کیا, سب سے زیادہ مولا کائنات, تو پھر یہ آیت بات بھی منسوخ کر دی. اور جو فرمائی کہ جب پیسے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب علی والے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ پہلے پیسہ نکالو اس کے بعد سے بات کرو. صلوات علیہ محمد علیہ. آپ یقین مانیے ابھی آپ یہاں پارکنگ لاٹ میں خالی ایک دروازہ لگانا شروع کر دیجیے. 25 آدمی آ کے اپنا سب سے جو ماشاءاللہ سب سے زیادہ تیز دینے میں ہمارے مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ مشورہ ہوتا ہے, ایڈوائز. ارے اگر یہ ایسے ہو جاتا تو ایسے تھا اور ایسے ہو, درخت لگائیے خالی آپ 25 آدمی آئیں گے تو یہاں 10 منٹ وہاں یہ درخت ایسے ایسے ہوتا تو اچھا تھا, ایسے ایسے ہوتا تو ایسے ایسے اچھا ہوتا. جو اتفاق ہے نہیں یہی درخت لگائیں, کوئی بات نہیں, ذرا پیسے دے دیجیے تو ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوگا ہر آدمی میں مخلص نکلتے لیکن چند ہوتے ہیں, اور جب چند ایسے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نیت کو جانتا ہے, وہ نیت کرتے ہیں, اللہ ثواب لکھ دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اس کے بعد شہزادی کالین کے بلکہ سے آپ جو لوگ جماعت میں آئے اللہ سلامت رہے. بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں, اس میں میری عادت نہیں پروپیگنڈا کرنے اپنے کام کی. کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا, پچھلی جمعرات تک معلوم نہیں تھا. تو انشاءاللہ بہرحال تو اللہ کہتا ہے ید اللہ علی الجماعت, اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر. آپ روکے اس کا بھی کسی اس کو دیکھ لے اٹھا کے. یہ جب بات آتی ہے تو پھر اس میں اہل بیت کام آتے ہیں.
جب یعنی اہل بیت کو عمل سے روکنا پڑتا ہے. اور میں کہا یہ آیت منسوخ ہو گئی, یاد رکھیے میں نے کہی یہ منسوخ ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو اتری ہوں لیکن ان کا حکم کچھ دن تک چلا ہو, اس کے بعد سے کسی دوسری آیت نے آگے اسے کینسل کیے گئے. وہ ٹائم نہیں تھا, خالی ایمرجنسی حکم تھا, اب اس کا قیامت تک کوئی دوسرا حکم نہیں ہے. اس آیت کو کہتے ہیں تو جو پہلے آنے والی ہوتی آیت وہ منسوخ کہلاتی ہے, تو دوسری آتی ہے وہ اسے ناسخ کہلاتی ہے. میں اس کی ایک مثال بھی دوں, جو ایک بات جب علم آئی, مثال پر قرآن کی ایک آیت ہے کہ الزانی لا ینکح الا بزانی. اگر کوئی عورت مرد دونوں غلط تعلقات پیدا کر لے تو اب دونوں کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا, اب انہیں کے ایک دوسرے سے ہوگا, کسی اور سے نکاح ان کا حرام ہو جائے گا. یہ آیت ہے قرآن میں کہ اگر عورت مرد اپنا غلط تعلقات بغیر نکاح کے قائم کر لے تو پھر ان کا دونوں کا کسی اور سے نکاح نہیں ہوگا, انہیں کا ایک دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ آیت ہے, اب لوگ جو قرآن کی دلیلیں مجھ سے مانگتے پیش کرتے ہیں لے کے چلے آئے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت تھی لیکن ٹائمنگ کی تھی, اب یہ منسوخ ہو چکی ہے, اس کا حکم اب ایسا نہیں ہے. تو قرآن اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہر چیز آدمی دلیل قرآن سے مانگنا شروع کر دے. تو بات جماعت, اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا, جہاں تک نماز کا تعلق ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس جو آدمی نماز سے, چاہے وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور چاہے وہ اپنے کو شیعہ بنے, نماز سے کہاں ابھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, زیارت امام حسین پڑھے گا تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز سے تو آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا. نجف اشرف کی زیارت پڑھے گا تو نماز پڑھے گا, امام حسین کی زیارت پڑھے گا تو پڑھے گا, زیارت عاشورہ پڑھے گا تو نماز پڑھے گا, زیارت جامعہ پڑھے گا تو نماز پڑھے گا, ساری زیارتیں پڑھے گا تو نماز پڑھے گا, 13 رجب آئے گی تو نماز پڑھے گا, 15 شعبان آئے گی تو نماز پڑھے گا, کعبے میں جائے گا تو نماز پڑھے گا, روزوں میں جائے گا تو نماز پڑھے گا, چاہے وہ اچھی تاریخ ہو, چاہے وہ اچھی جگہ ہو, چاہے مقدس مقام ہو, کہیں بھی جائے گا, کوئی چیز اللہ نے نماز سے خالی نہیں رکھی ہے. یہاں تک کہ مر جائے گا تبھی نمازی کے بعد دفن کیا جائے گا. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے چاروں طرف سے گھیر, نماز کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. وہ تو پیغمبر نے خود فرمایا, جب آپ معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ کو معراج مبارک ہو, تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ کو معراج مبارک ہو, میں معراج تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. معراج میں نہیں گیا ختم ہو رہا ہے. اور پھر ماتم کہاں سے گزارش ہے, یہ بھی کہتے ہیں ماتم کم کرنا, 3 دن مجلس سے آ رہی, اس میں انشاءاللہ ماتم میں خیال ہے, لیکن وقت کی پابندی کا خیال بہت ضروری ہے. اور کوئی اتنا بڑا ماتمدار نہ بنے, بات صاف ہے, میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں. ابھی اپنے معلوم ہوا کہ کسی کا جاب ہو جائے گا تو کوئی جمعرات کو نظر نہیں آئے گا. ابھی 10,000 ڈالر کی جاب مل جائے نا تو سب ماتم بھول جائے گا, باتیں کلیئر جو کرنے والے ہیں. اس چند مخلصین کو میں الگ رکھتا ہوں, ان کی بات نہیں کہ وقت کا خیال رکھے, اور اگر ہیں ایسی تو اپنا چھوڑ کے آئے. جو آدمی 365 دن میں ہر جمعرات میں 90% حاضر ہوگا, میں اس کو پورا اختیار دے دیتا ہوں, جب تک چاہے وہاں پڑھے ماتم کرے. پھر اپنی مجبوریوں پہ جب خیال ہے تو ویسی دوسری مومن کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اس لیے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور پابندی اس کی کرنی چاہیے. 3 دن آ رہا ہے, یہ بات ہے, کوئی اتنا بڑا یہ نہیں کہ خالی کسی نے ماتم کر لیا, نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا مولا کا ماننے والا آدمی نہیں. یہ سب ڈسپلن بہت ضروری ہے, نظم و ضبط ضروری ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر اپنا سینٹر قائم کرے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا زیادہ لوگ آئیں یا یہ سوچے گا کم لوگ آئیں. اگر اپنا پرسنل قائم کر لیں اپنے باپ دادا کے امام جیسے ہمارا, تو کیا سوچے گا زیادہ لوگ آئیں گے کم آئیں؟ تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عزاداری میں مجلس میں زیادہ لوگ شرکت کریں. اور یاد رکھیے گا اسٹیج پر ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے پبلک کے لیے جو پبلک کو پسند آئے. پبلک کا پسند کا مطلب یہ ہے جو پبلک یعنی اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے. نہیں کہا یہ نہیں ہے وقت خیال ضرور 3 دن آ رہا ہے اپنا ماتم کرے, اس کی جب شہادت کی تاریخ ہوگی میں کوئی وقت نہیں معین کروں گا. جس دن 3 جماعت ثانی ہوگی کوئی وقت معین نہیں ہوگا, رات بھر ماتم جتنا چاہے کریں, اور اس میں کسی کو روکنے کا بھی حق نہیں. افراد تفریح دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہ بات آدمی کو سمجھ بوجھ کر رکھ لو شروع سے, اس لیے ہمیں قوم کو لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. 1000 قسم لوگ 1000 لوگ ہوتے ہیں, 1000 باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو اس لیے کہ ہم بہت بڑے ہو سکتے ہیں لیکن جناب عباس سے بڑے نہیں ہو سکتے محبت کرنے والے. اور جناب عباس نے جب تلوار اٹھائی تو جناب میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں, عباس اس بنا پر نہیں ہے کہ تلوار چلائی تھی. عباس اس بنا پر ہے کہ حکم امام پر تلوار ہمیشہ روکی تھی. جذبات کے اظہار کی بنا کے اوپر جناب عباس نہیں, حکم امام کے اوپر جذبات پہ کنٹرول کرنے کی بنا پر عباس کسی بات ہے آپ ماشاء اللہ. کسی سے اور دوسری بات ہے کہ یہ تھوڑی کہ ہر آدمی اپنا ایک انداز بنا لے کہ ہم یہ نہیں ہوا تو ہمارا ایک انداز ہے. میں مطلب اس کو کوئی انداز میرا ایسا صحیح ہے, سمجھنا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, اور اگر لوگ اعتراض کریں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اعتراض اگر صحیح ہے تو آپ اس کو اپنے اندر درست کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو ٹھیک کریے. بہرحال وہ میرا موضوع بدل رہا ہے. تو نماز کسی طریقے سے آدمی کو نماز عید آئے تو نماز, بقرعید آئے تو نماز,
اور یہاں تک کہ 14 معصومین کی نماز، نماز امام زمانہ، نماز امام سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مولا علی، نماز امام حسن، نماز امام حسین، نہ جانے کتنی نماز 14 معصومین کی نمازیں الگ الگ مفاتیم ہیں. نماز سے نہ عقیدہ الگ ہے، نہ نماز سے عمل الگ ہے، نہ سانس الگ ہے، نہ زیارت الگ ہے، نہ ایک ایسی چیز ہے نماز. تو آپ سوچیے کہ آل محمد پر صلوات بھیجنے کی کتنی اہمیت ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اللہ نے نماز کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا. یعنی آل محمد پر صلوات جو نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں 2 منٹ مسائل بات تمام کر رہی تھی. جناب علی اکبر اسلامی مرثیہ پڑھا گیا ہے اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو نماز ہوئی تھی. دیکھیے جنگ صفین میں مولا نے کیا کہا. وہاں نماز کے وقت ہے، آپ نے ایک دم آسمان پر نگاہ کی، مسلح بچھاؤ، تلوار چل رہی ہے، پورے جنگ ہو رہی ہے. جنگ صفین معمولی سی جنگ تھوڑی ہے. اگر آپ پڑھی تو پتہ چلے جنگ صفین کس طریقے کی تھی. معمولی جنگ نہیں تھی. یعنی بعد رسول سب سے زیادہ خطرناک جنگ تھی، عجیب و غریب جنگ تھی. میں آپ کے سامنے جنگ صفین کے ایک ایک جز کو بیان کروں گا الگ الگ، قرآن واسطے میں پڑھ بھی چکا ہوں. تو اس میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ مسلح بچھاؤ. یا علی اس طریقے سے جنگ چل رہی ہے، مسلح بچھائیں. کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں مقصد چھوڑ کے. تو اس کا مطلب جہاد بھی ہے پورے دین میں، لیکن جہاد ذریعہ ہے، مقصد نماز ہے. اور جیسے ہی ایک مرتبہ مولا کائنات نے مسلح بچھایا، میں نے کتاب میں لکھا ہے، مسلح بچھایا تو معاویہ کے لشکر سے ایک مرتبہ زور سے آواز آئی، آج رسول خدا کی نماز دیکھنے کو ملی ہے، آج رسول خدا کی نماز دیکھنے کو ملی ہے. اس کا مطلب کہ سب جانتے تھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم ادھر، وہ رسول خدا کی نماز نہیں ہے. وہ اور یوں کر کے اشارہ تاریخ میں یہ کہ سب نے انگلیاں اٹھائی کہیں کہ آج جیسی مولا کائنات مسلح بچھا کے تکبیر بلند کی اللہ اکبر، سب نے کہا کہ آج ہمیں رسول خدا کی نماز دیکھ. یعنی مولا کائنات نے سرکار دو عالم کی نماز کا تعارف میدان جنگ میں جماعت کے نتیجے سے کرایا. صلوات علیہ محمد علیہ کربلا کے میدان کی نماز تھی. ایک بار ابو سمامہ کیا کہتے ہیں، مولا یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار ایک بار نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں اللہ تم کو مسلمین میں شمار کرے، تم کو نماز پڑھنے والے میں شمار کرے. اور جب جماعت کری، اس لیے کہ یہ نماز خوف کا ایک الگ حکم ہے کہ جو جماعت کیسے پڑھی ہے، نماز خوف کربلا کے میدان میں ہو رہی تھی. تو یقین مانیے کہ اس وقت عالم یہ تھا کہ ابو سمامہ تھے، زہیر تھے، حبیب تھے، اس طریقے سے تیر کو روک رہے تھے، اس طرح تیر کو روک رہے تھے کہ تاریخ میں فقرہ یہ ملتا ہے، تاریخ میں فقرہ یہ ملتا ہے اللہ اکبر کہ جس طریقے سے پرندہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اگر کوئی اپنی گرفت سے باہر تیر آتا تھا تو حسین کے صحابی پرندوں کے طریقے سے اڑ کے اپنے دانتوں میں تیروں کو پکڑ لیتے تھے. اور جب امام نے جب نماز ختم کی تو ایک تیر بھی امام کی طرف نہیں آیا تھا. جیسے صحابی اللہ اکبر. اور امام نے کیسے نماز کی ایک بار اسلامی مرثیہ پڑھا دیا ہے. تو آپ نے دو آوازیں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ بعد رسول شہزادی کونین نے جناب بلال سے یہ کہا کہ بلال ذرا گلدستے پہ جا کے اذان دے دو، میں اپنے بابا کا نام تو اذان پہ سن لوں. اور سن لو ایک مرتبہ جیسے کہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی کونین بے چین ہو گئی. ایک مرتبہ خبر دینے والے آگے خبر دی کہ اے بلال کی اذان کو روک دو ورنہ بنت رسول کی روح پر بات کر جائے گی. میں کہوں گا اے فاطمہ ذرا جا صبح عاشورہ ایک سوکھے گلے کی آواز بھی سن لیجئے کہ جب صبح کا وقت آیا تو حجاج بن مسروق یا حجاج بن مسروق دونوں لفظ ہے. حجاج بن مسروق امام کے خاص مؤذن تھے کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلا ہے تو وہاں سے لے کے اور اس کے بعد جب 2 محرم کو پہنچا ہے تو اس وقت تک راستے میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حجاج بن مسروق کو مولا نے مؤذن کیا تھا جو اذان دیتے تھے تو امام حسین نماز پڑھاتے تھے. لیکن جب صبح عاشورہ آئی تو کہا اے علی اکبر گلدستے اذان میں جا کے اذان دو. وہ صبح کی اذان ایسی بلند ہوئی شاید اللہ کو اکبر کا نام اتنا پسند تھا کہ قیامت تک اس لفظ کو اللہ نے ہمیشہ اذان کے ساتھ رکھا. اللہ اکبر بلند ہوئی. لیکن جب حسین نے عصر کا سجدہ کیا ہوگا آواز یہ ہوگی بیٹا تم نے صبح کی اذان دی تھی، نماز پڑھی تھی، اب حسین عصر کا سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. نقاسمنا علی اکبر اللهم لا تنزلني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمل بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا. یا حسین